الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک وہ تلاوت کی. دوستو، آج کا موضوع وہ زیادہ تر اسی متعلق ہے، یعنی القتال فی الاسلام، کہ جو قتال ہے، جو جنگ ہے، جو جہاد ہے، اس کا اسلام میں وہ کیا کردار ہے اور کیا رول ہے. جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ اور اس کے دیگر موضوعات ہیں یا دیگر جو اس کی جزات ہے یا جس کی جو فضیلتیں ہیں، میں اس حوالے سے یہ ویڈیو میں بات نہیں کرنے والا، بلکہ میں اس مخصوص موضوع پر وہ بات کرنے والا ہوں جو کہ اسلامی تحاریک کے ہاں موجود ہے، اور وہ جس سمجھتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر بزور بازو اور بزور قوت وہ اقتدار اور سیاسی غلبہ وہ حاصل کیا جائے، اور اسی کو وہ منشائے خداوندی، اسی کو وہ سیرت رسول، اسی کو وہ اسلام کا وہ صحیح تصور کہتے ہیں، اور اسی کو اصل الاصول اور مقصد وہ بیان کرتے ہیں. اور اس سیاسی غلبے کے حصول کے بعد، یعنی اپنے لوگوں کو جب وہ مغلوب کر لے، تو اس کے بعد وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب اللہ تقاضا کرتا ہے بقول ان کے کہ اب پوری دنیا میں وہ جو بھی ہو، وہ جس دین پر بھی ہو، وہ اس کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، انگریز ہے، جو بھی ہے، وہ رنگ و نسل سے اس کا کوئی، بس جو بھی ہے، اب پوری دنیا پر اب اس تسلط کو اور اس سیاسی غلبے کو وہ بڑھا دیا جائے، اس کو وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ پورے زمین پر تو کل جیسے مودودی صاحب کا مشہور ان کی وہ سوچ ہے کہ چونکہ تکوین میں اب اللہ کی حکومت ہے، تو اب زمین پر، پورے روئے زمین پر بھی اب کیا کر دیا جائے، مسلمانوں کا سیاسی غلبہ اور ان کا وہ سیاسی استحکام وہ قائم کر دیا جائے، اور باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ جس مذہب، سوچ، فکر سے بھی تعلق رکھتی ہو، اب وہ کیا ہو جائے، اب وہ سارے مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہو جائے، مطیع ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے دین کا وہ تقاضا ہے. اور اس کے لیے وہ قرآن سے وہ استدلال پیش کرتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لے کر وہ اس موضوع کو مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے تو بیشتر ویڈیوز میں یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، اور یہ جو خلافت، لفظ خلافت ہے، اس کی بھی 4 معنی وہ میں نے قرآن اور حدیث کی روح سے وہ بیان کیے ہیں ایک ویڈیو میں، کہ کس طرح وہ خلافت کے معنی وہ مختلف، اور اس سے کسی بھی طرح پورے روئے زمین پر وہ کسی ایک شخص کے حکومت کرنے کو یہ اسلام نہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، نہ یہ اس کا وہ اصل الاصول ہے، اور نہ ہی جس طرح مودودی صاحب نے کہا کہ چونکہ تکوین میں اب اللہ کی حکومت ہے، اس لیے زمین پر بھی اللہ ایک حکومت کی تشکیل کا وہ مطالبہ کرتا ہے. اور چونکہ یہ نظریہ مودودی صاحب کا ایک سیاسی نظریہ ہے، یعنی دین کا ایک سیاسی ترجمہ یا مفہوم وہ پیش کرنے کی وہ کوشش کی گئی ہے. یعنی اللہ کی کتاب، اس کے دین، اسلام اور رسول کی حدیث، اس کی سیرت،
یعنی تمام یہ جتنا بھی اسلام ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک ہی تعبیر جو ہے وہ مودودی صاحب نے، مودودی صاحب اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس یعنی سوچ و فکر کے بانی ہے، ہندوستان میں بھی اور عرب میں بھی اور تمام دنیا میں اس سوچ و فکر کے جو بانی ہے وہ مودودی صاحب، اور ان کا کام بڑا علمی ہے۔ اگین یہ عرض کرنی پڑتی ہے کہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہوں، وہ بڑے اعلیٰ پائے کے عالم تھے، انہیں بڑا، لیکن ان کی سوچ میں غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دین کی سیاسی تعبیر کی ہے بس، اور دین کو باقی جو اسلام ہے، جو مذہب ہے، جو دین ہے، جو تعلق مع اللہ ہے، مع الرسول ہے، جو دین کی ایون کے اشاعت ہے، جو دین کو اپنانا ہے، جو انسانی انقلاب ہے، وہ تمام لا کر جو ہے وہ اس کی ایک ہی تعبیر کر دی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بس آپ ایک حکومت جو ہے وہ حاصل کر لیں، یعنی دین کی سیاسی تعبیر کی، اور باقی اسلام، مذہب، دین، حدیث، قرآن، سیرت، سب کچھ جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ یعنی اب نماز پڑھنے کا مقصد نماز پڑھنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک کے کارکنان کس طرح ڈسپلن ہوں گے، کس طرح ایک امیر کے کہنے سے جو ہے وہ جھکیں گے، اٹھیں گے، صفیں سیدھی کریں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے میں ایک معیشت کا نظام تشکیل پائے گا، نہیں، زکوٰۃ سے اب ان کی مراد یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک کے لیے جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، یا صدقات کا مطلب یہ ہے، یا خیرات کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے، اور روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کس طرح سے جو ہے وہ باطنی اور جسمانی جو ہے وہ صفائی اور طہارت حاصل کرے گا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے نفس کی قربانی دے گا، نہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تحریک میں چونکہ اب مشکلات پیش آئیں گی، تحریک میں ہر قسم کے حالات پیش آئیں گے، تو کارکن کس طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوں گے، تو انہوں نے کہا روزہ جو ہے وہ اس کے لیے۔ تو الغرض یہ ہے، اور یہ صرف مودودی صاحب سے نہیں، جتنے بھی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے پھر دین کی سیاسی جو ہے وہ تعبیر پیش کی ہے اور سیاسی تحاریک جو ہے وہ چلائی ہے، انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ دین کے تمام شعبہ جات، دین کے تمام افعال اور جو اللہ رب العزت کے عرفان کے، اس کے تقوی کے اختیار کرنے کے، پاکیزگی اختیار کرنے کے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر اس سیاسی تعبیر کے جو ہے وہ نیچے لگا دی ہیں، اور پھر اس تعبیر کو لوگوں نے خوب بگاڑا۔ یعنی اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس تعبیر کو ایکسپٹ کیا، تو اس تعبیر کی بنیاد پر جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیات سے اس طرح استدلال کیا جس طرح کہ ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب انہوں نے رسول کی زندگی کو دیکھا تو اس سے وہ استدلال کیا جو ان کی دین کی سیاسی تقاضے کو یا سیاسی تعبیر کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے قرآن بھی پڑھا بھی، پڑھایا بھی، تفسیر بھی کی، درس و تدریس بھی کی، لیکن اس کے سیاسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو وہ آیت، کوئی بھی آیت جو سیاسی اعتبار سے ان کے لیے معنی رکھتی ہے، انہوں نے اس کی وہ تعبیر کی جو ان کی سیاسی تحریک کی ضرورت تھی، یا سیرت رسول کو لیا اور اس کی وہ تعبیر کی جو ان کے سیاسی، جو ان کا جو تعبیر ہے دین کی، اس کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرتی تھی، تو انہوں نے سیرت رسول کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کیا کیا، وہ اس کا استدلال کیا، اس سے استخراج کیا۔ جس طرح ہم نے ایک ویڈیو کی کہ اسرار صاحب کی فکر میں غلطی، جو منہج جس کو وہ کہتے ہیں منہج انقلاب نبی، ہم نے اس کی تفصیل جو ہے اس کا جائزہ لیا، اور ہم نے اس میں یہی دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ تعبیر کی جو کہ اسرار احمد صاحب کی جو سیاسی سوچ ہے، جو سیاسی فکر ہے، دین کی جو سیاسی تعبیر ہے، جو اس سیاسی فکر کو پورا کرتی ہے، انہوں نے سیرت رسول کا وہی جو ہے وہ پہلو اجاگر کیا اور اسی پہلو پر روشنی ڈالی، یا اس سے وہی استدلال کیا، وہی استخراج کیا، وہی جو ہے اس کے عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کی۔ اب یہ باتیں تو تفصیلی جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں اور یہ عرض بھی کر چکے ہیں کہ جب تک ان تحاریک کی اس سوچ میں بنیادی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ کام انہوں نے، ہمیں جو یقین ہے کہ نیک نیتی سے کیا ہوگا، انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا تاکہ مسلمانوں کو سیاسی استحکام جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تحریک ہو کہ جو مسلمانوں کی سیاسی غلبے اور قوت کو جو ہے وہ حاصل کر لے، لیکن فکر کی غلطی یہ ہے کہ سیاست جو ہے، یا سیاسی جو سوشیو اکنامک پولیٹیکل سسٹم آف اسلام جو ہے، وہ دین کا ایک جز ہے اور دین کا ایک حصہ، لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے،
اور آج کل کے حالات کے مطابق اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل دین کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر اس کے سیاسی فیس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے کر دیا جائے کہ بھئی دین جو ہے دراصل یہ سیاسی غلبے اور سیاسی استحکام کا نام ہے، یہ باقی دین جو ہے یہ اس کے نیچے ہے، اور اس کو جس سیاسی فیس کو جو ہے وہ اپلفٹ کرنے کے لیے ہے، سیاسی استحکام کو یہ اس کے راستے ہیں، اس کے طریقے ہیں، یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو وحید الدین خان صاحب کی تعبیر کی غلطی کا جو اعتراض ہے وہ بھی یہی ہے۔ وحید الدین خان صاحب نے کسی بھی موقع پر کسی بھی بات کی تردید نہیں کی مودودی صاحب کی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ایک جز کو لیا اور اس کو اٹھا کر سب سے اوپر کر دیا، یعنی بنیاد میں جو پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹا کر جو ہے سب کچھ ہٹا کر سیاست کو اوپر کر دیا، باقی پتھر اس کے نیچے لگا دیے کہ یہ کیا ہے، یہ اب اس کی ایک نئی شکل جو ہے انہوں نے بنا دی۔ تو یہی جو مسئلہ ہے وہ مودودی صاحب کی فکر میں ہے، اور پھر اس فکر کو اپنا کر جس نے بھی سوچ و بچار کی، اسرار صاحب کی سوچ و بچار یہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے طریقہ کار میں غلطی لگی تو میں نے طریقہ کار بدل دیا، لیکن چونکہ فکر وہی ہے مودودی صاحب کی اور وہ دین کی سیاسی جو ہے وہ فکر کا جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس سے جو بھی طریقہ بنائیں گے وہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہوگا، اور وہ صحیح ترجمانی سیرت کی یا قرآن کی یا رسول کی زندگی کی یا دین کی یا اسلام کی وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور صرف اسرار احمد صاحب کی نہیں بلکہ یہ تحریک جہاں بھی گئی، فار ایگزامپل یہ ابھی ترکی میں گئی، یہ جو فتح اللہ گولن صاحب ہے ابھی وہ وفات بھی پا گئے، انہوں نے جو کوشش کی ترکی میں کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، وہ بھی دراصل اسی سوچ سے جو ہے وہ کیا تھے، وہ متاثر تھے۔ انہوں نے بھی ایک سیرت کی کتاب لکھی اور سیرت کی مکمل سیاسی تعبیر پیش کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا اس کی سیاسی تعبیر کی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ فلاں شخص سے ملے، یہ سیاسی ضرورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہجرت کی، یہ سیاسی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جہاد کیا، دیکھو یہ سیاسی۔ تو دین کے ہر شعبے کی جو ہے وہ سیاسی تعبیر کی۔ اب تو وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ نیتی سے کر گئے ہوں تو شاید اللہ کے ہاں جو ہے وہ اجر پائے، اگر نہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اخوان المسلمون نے یا جتنے بھی القاعدہ تھے یا ایمن الظواہری تھے، اور پھر وہ ترتیب و جتنی بھی مودودی صاحب کی سوچ جب عرب میں گئی تو انہوں نے اس کو مزید بگاڑا، خوب بگاڑا، اور اب اس کی ایک پرتشدد شکل جو ہے وہ دوبارہ افغانستان کے راستے ہمارے پاس دوبارہ آ چکی ہے، اور ہم اسی سوچ و فکر کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس موضوع میں جو سب سے اب اس ویڈیو میں جو بات کرنے والی بات ہے وہ اگرچہ پہلے اشارتاً ہو چکی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا دوبارہ مختصراً عرض کر کے جو ہے وہ میں پھر القتال فی الاسلام کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کروں۔ اب جو سب سے پہلے جو دو اس کے بڑے پورشن ہے اس پرتشدد کاروائی کے، اگر کوئی یہ کہے کہ مودودی صاحب نے ایسا نہیں کہا تو مودودی صاحب کی اصل میں یہ فکر جب عربی میں گئی، یہ خود وہاں کے علماء کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں کے جو لوگ اس بات کو سمجھے ان کی بات ہے، میں نے کوئی اپنے آپ سے نہیں بنائی، کہ یہ جب کام ترجمہ ہو کے عرب میں پہنچا تو انہوں نے اس کے وہی معنی لیے جو لفظاً اس کے معنی بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اگر کسی کو کہیں گے یار یہ آدمی تو بہت بڑا کافر ہے یا ظالم ہے، تو اس سے مراد جو ہے محاورتاً ہوتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ شخص واقعی جو ہے منکر خدا ہے یا منکر رسول ہے یا واقعی بہت بڑا ظالم ہے، کوئی نمرود ہے، نہیں، یہ محاورتاً ہمارے ہاں یہ الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ جب عرب میں ترجمہ ہو کر گئے تو انہوں نے اس کے وہی معنی لے جو ان الفاظ کے معنی۔ فار ایگزامپل مودودی صاحب نے کہا کہ یہ سارے قانونی مسلمان ہیں، یہ کوئی دل سے مسلمان تو نہیں ہے۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اکثریت لوگ جو ہے وہ ایمان جو مطلوبہ ایمان ہے اس سے محروم ہے، اور وہ اتنے ہی مسلمان ہے کہ جتنا ایک قانونی جو ہے اس کے طور طریقوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ بات اس لیے ہوتی ہے تاکہ مطلوبہ ایمان کے بات پر زور دیا جا سکے، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکے۔ یہ بات جب عرب میں ترجمہ ہو کر گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو کافر ہے، یہ تو اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ جو شخص اس مطلوبہ معیار کا ایمان لایا نہیں ہے تو یہ تو کھلی بات ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کافر ہے، لہٰذا کافر کا پھر قتل بھی حلال ہو گیا۔ پھر اس سے ایمن الظواہری صاحب کی جو ہے وہ تنظیم جو ہے وہ بنی، پھر اس سے القاعدہ بنی، پھر اس سے جو ہے وہ پرتشدد چیزیں جو ہے وہ وجود میں آتی رہی، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اب ہمارے دہلیز پر جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ فکر
جو کہ آپ سمجھے کہ غیر متشدد قسم کے، اب وہ مکمل طریقے سے پرتشدد ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں بلکہ ہر قسم کے مسلمان، بوڑھے، بچے، عورت، ہر قسم کے ہر آدمی کے قتل کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی راستے میں رکاوٹ ہے، اور دین کی اعتبار چونکہ ان کے پاس دین کا جو رخ ہے، تعبیر ہے، وہ سیاسی ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ یہ اسلام کے سیاسی غلبے کی راستے میں رکاوٹ ہے، لہٰذا یہ سارے لوگ کافر ہیں، اب ان کا قتل بھی جائز ہے، ان کے بچے بھی مارنا جائز ہے، ان کی عورتیں اور بوڑھے بھی مارنا جائز ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بھی دھماکے کیے گئے، بازاروں میں بھی کیے گئے، اسکولوں میں بھی کیے گئے، اور ہر آدمی کو کہ جو نہتا ہو یا جو ہے معصوم ہو بیچارہ، اس کے قتل کو جو ہے وہ خود پر روا رکھا گیا۔ اور یہ کس وجہ سے کیا گیا؟ تاکہ دین کو جو ہے وہ سیاسی غلبہ جو ہے عطا کیا جائے، جو کہ بنیادی فکر کی غلطی ہے کہ اسلام کی تعبیر ہی سیاسی کر دی گئی کہ اب اسلام اور کوئی شے نہیں ہے، بس سیاسی غلبہ پھالو اور یہ اسلام ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ میری پچھلی دیکھیے گا، ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس بات کو دوبارہ کرنے کی کہ یہ عین منہج نبوی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جو ہے وہ سیاست کے رہنما نہیں تھے، رسول جو ہے وہ ہدایت کے رہنما تھے، وہ الہامی ہدایت کے رہنما۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رسول ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں مودودی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اس کی سیاسی تعبیر کی، تو رسول ان کے نزدیک سیاست کے رہنما ٹھہرے، تو رسول سیاست کے رہنما نہیں۔ رسول نے جب ریاست قائم کی تو وہ بادشاہ نہیں بن گئے، وہ حکمران نہیں بن گئے، وہ تب بھی نبی تھے۔ یہ حکومت، یہ ریاست، یہ سیاست، یہ جہاد، یہ ان کی ذات کے مختلف شعبہ جات ہے جو ان کی ذات مبارکہ میں جو ہے وہ جمع ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ وہ خود خدا کے نمائندے ہیں، وہ خود خدا کی ہدایت کے اور اس کے الہام کے نمائندے ہیں، اور یہ باقی سیاست، ہدایت، رہنمائی، تعلیم و تعلم، درس، یہ سارے جو ہے پھر نبی کی ذات کے مبارک ذات کے جو ہے وہ مختلف حصے اور مختلف پرتوں ہے۔ تو ہم اس کی سیاست کا انکار نہیں کرتے، پھر عرض کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، میں خود اس کا داعی ہوں، لیکن اس کے لیے دین کی غلط تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے سیاست جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ سیاسی غلبے کا نا، یہ لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کا نام ہے، یہ ہے منہج نبوی۔ تو جو تعبیر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اس سیاست کو حاصل کیا جائے، غلبہ قائم کر دیا جائے، زور سے ہو، زبردستی ہو، جیسے بھی ہو، 200 لوگ ہو، 2 لاکھ ہو، جتنے بھی ہو، بس قلیل کی مدد سے کثیر کو جو ہے وہ اس پہ محیط ہو جائے، ہم قبضہ کر لے، پھر زبردستی جو ہے وہ سارا دین نازل۔ یہ رسول کا طریقہ، رسول نے لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ کیا کیا؟ اس انقلاب کو برپا کیا۔ تو میں نے مشہور بات، میں نے جو مقولہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ رسول کی جو انقلاب ہے یہ ایک سیاسی انقلاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی انقلاب ہے۔ یہ انقلاب سیاسی سطح پر نمودار نہیں ہوا، یہ انسانی سطح پر جو ہے وہ نمودار ہوا ہے۔ بہرحال اس بات پر پچھلی ویڈیوز جو ہے وہ بہت ساری تفصیل سے موجود ہے، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عرض یہاں پر کر دوں، یہ بات بھی پچھلی دفعہ ہو چکی ہے لیکن ابھی کرنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو زبردستی کی حکومت قائم کرنا ہے یہ غیر اسلامی ہے، یعنی کوئی بھی اصل میں خلافت یا اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ بیسک ایٹریبیوٹس ہم نے ایک ویڈیو کی ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلق العنان کی جو حکومت ہے یہ اسلامی ہے ہی نہیں۔ جو مطلق العنانی ہے، یعنی ایک شخص کا جو حکم جاری ہوگا وہ صرف ایک ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ رسول جو ہوتا ہے یہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے یہ خدائی حکم ہے، اس میں جو ہے مجال نہیں، باقی کوئی بھی خدا کا نمائندہ نہیں۔ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو نہیں کہا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ انہوں نے خود کو لوگوں کا رہنما، عوام کا رہنما گردانا ہے کہ میں لوگوں کا رہنما ہوں، لوگوں کا ریپرزنٹیٹو ہوں۔ اسی طرح تمام اصحاب نے اس کے بعد جتنے بھی لوگ گزرے، کسی نے بھی خود کو خدا کا نمائندہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں خدا کا نمائندہ، خدا کا ایک ہی نمائندہ ہے، وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے، وہ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی جو سیاسی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو لوگوں کا نمائندہ ہو، جو لوگوں کے اندر سے ابھرے اور لوگ اپنا جان و مال اور انتظامی معاملات اس شخص کے سپرد کر دے، یہ ان کا امیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا امیر ہے۔ اور اگر وہ نیابت رسول میں حکومت قائم کرے تو یہ پھر اس کو پھر خلافت کہتے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ خلیفہ۔
اور امام پھر اس لیے اس کو کہا گیا، امامت اس لیے کہی گئی کیونکہ وہ لوگوں کے صرف دنیا کے معاملات کا جو ہے وہ امیر نہیں ہے، اس کی صرف امارت نہیں ہے، بلکہ اس کی دین کی بھی رہنمائی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا، اس کو امامت کہا گیا کہ وہ امام بھی ہے، اس کی امامت ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ خود اپنے لوگوں پر، اب وہ تحریک طالبان کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی پرتشدد طریقے سے جو ہے کیا جائے، قتال کے یہ خروج تصور ہوگا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف خروج جو ہے اس کو کسی نے بھی جائز نہیں لکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک کسی نے بھی مسلمانوں کی مستحکم حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کو بغاوت کہا گیا ہے، خروج کہا گیا ہے، ناجائز اور حرام کہا گیا ہے، اس کی کوئی جواز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ اسلامی تحریک جو سیاسی اعتبار سے، یعنی انتخابی یا غیر انتخابی، سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ حکومت کا حصول کرنا چاہتی ہے، وہ درست ہے، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ کثیر لوگ جو ہے اس کی پالیسی کو، اس کی اسٹریٹجی کو، اس کے ایکشن پلان کو، اس کے فریم ورک کو سمجھتے ہوں، اس پر ان کا اعتماد ہو، وہ یقین رکھتے ہوں کہ ہاں یہ لوگ جو ہے ان کا یہ پلان جو ہے درست ہے، اور اس کی حکومت کی تبدیلی کو دل سے قبول کرتے ہوں، تب ہی یہ لوگ جو ہے ان کا یہ سیاسی بدلاؤ یا انقلاب جو ہے یہ اسلامی کہلائے گا۔ اگر لوگ اس کے مخالف ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، اور یہ لوگوں کی مرضی کی اگینسٹ، اور وہ غیر مسلح ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر جو ہے یہ حکومت قائم کی جائے گی تو یہ اسلام کا منشا نہیں، یہ خدا کے نمائندے نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں، خدا کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ، اور اس پر میں نے ایک ویڈیو کی جو یوسف القرضاوی صاحب ہے ان کے حوالے سے، میں نے ان کی کتاب کے حوالہ جات دے کر یہ بات کی کہ جب تک عوام کی اس پہ شرکت نہیں ہوگی، جب تک لوگ اس کو نہیں اپنائیں گے، تب تک وہ نہ کامیاب ہو سکتی ہے، نہ مستحکم ہو سکتی ہے، نہ وہ اسلامی حکومت جو ہے وہ کہلائی جا سکتی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی ہے، یا بزور قوت یا پرتشدد طریقے سے جو ہے، یا بزور بازو جو ہے، یا مسلح گروہوں کے ذریعے سے جو ہے وہ حکومت کا حصول جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں اگر مثال لیں کہ مسلمانوں کی مستحکم حکومت ہو، وہ بے شک غلطی پر ہو، وہ بے شک جو ہے وہ ان میں مفسدات ہو، وہ بے شک اللہ کے ان احکامات کو اس طرح سے پورا نہ کرتے ہو کہ لیکن ان کی مستحکم حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا یہ صرف ایک صورت میں جائز ہے، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ تب ہے کہ جب پاکستان کے حکمران جب لوگوں کو دین سے روکے، یعنی بزور قوت اپنے دین پر عمل کرنے سے روکے، یا اللہ کی مساجد سے روکے، یا دین کے راستے جو ہے وہ مسدود کر دے اور لوگوں پر زبردستی کفر جو ہے وہ لازم کر دے، یا حکمران کھلم کھلا جو ہے وہ کفر کا ارتداد کرنے لگے، یہ واحد صورت ہے کہ جب لوگوں پر یہ لازم ہے کہ اب وہ اس حکومت کے خلاف وہ کیا کرے، وہ خروج کرے۔ لیکن اگر حکمران ایسا نہیں کرتے اور لوگوں کے راستے بند نہیں کرتے، لوگوں کو دین سے نہیں روکتے، اللہ کے مساجد سے لوگوں کو نہیں روکتے، اور لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے ادیان پر یا اپنے دین پر یا اپنے اسلام پر یا اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکے، تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کہ حکومت یا لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مسلح بغاوت کی جا سکے۔ اور یہ بات میں خود سے نہیں کرتا، یہ بات بھی پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ یہ بات کی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں، جو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی کتاب منصب امامت میں انہوں نے لکھا ہے، اور اس بات کو اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اس کا حوالہ دیا ہے، تفصیل جو ہے وہ منصب امامت میں موجود ہے۔ اور اس کے 4 اصول ہیں، اور انہی 4 اصولوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام سے لے کر صحابہ کرام و تابعین سے لے کر آج تک جو ہے علماء کا اتفاق ہے، اور انہوں نے اسی پر جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نمبر 1 صورتحال یہ ہے کہ حکمران بھی جو ہے وہ صالح ہو اور لوگ بھی صالح ہیں، تو بس وہ انجوائے کرے، اپنی زندگیاں گزارے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ پرامن رہے اور خوش رہے۔ حکمران عوام کے لیے، عوام کو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکمران جو ہے انہوں نے اسلامی اقدار کو تو زندہ رکھا ہے، اسلامی عدل کو، اسلامی مساوات کو، اسلامی نظام کو،
اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار کو، اسلامی قوانین کو تو زندہ رکھا ہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، لیکن وہ ذاتی اعتبار سے جو ہے وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں، یا وہ پروٹوکول پسند ہونے لگے ہیں، یا وہ جو ہے وہ نماز اب اس طرح سے نہیں پڑھتے، یعنی نیکی میں ان کے کمی آ گئی ہے، یا وہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مباحات اور برائیوں کی طرف جانے لگے ہیں۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اب حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے کہ چلو دعا بھی ان کے لیے کریں، اور جس کا اثر و رسوخ ہو دربار میں، حکومت میں، تو وہ کوشش کریں کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے پر آ جائے، سدھر جائے۔ اور لیکن اس صورت میں بھی کسی طرح سے عوام پر کوئی بھی نہ اصلاح کی کوشش لازم ہے، نہ جو ہے وہ کوئی قتال اور جہاد یا خروج جو ہے وہ لازم ہے۔ تیسری قسم پھر یہ ہے کہ اب حکمران تو خود بھی بگڑ گئے ہیں، لیکن اب انہوں نے دنیا کے جو نظام ہے، حکومت اور ملک کا جو نظام ہے، اس کو بھی خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب عدل کے تقاضے بدلنے لگے ہیں، اب امیر غریب کا فرق جو ہے وہ قانون نے اختیار کر لیا ہے، اب اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار نہیں رہے، اب معاشرہ جو ہے وہ اسلام کے اصولوں سے بگڑنے لگا ہے، حکمران جو ہے وہ لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں بھی عوام پر لازم نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف خروج کرے، وہ کیا کرے، اب اس میں اصلاح کی کوشش کرے، یعنی ہر طریقے سے سیاسی جدوجہد ہو، کوشش ہو، آج کل تو اس کے راستے کھلے ہیں، سیاسی جدوجہد کرے، کوششیں کریں تاکہ حکمران جو ہے وہ کیا ہو، وہ معاشرے کے اندر، جو ملک کے اندر جو اسلام کا نظام ہے اس کو درست کر دے۔ اور آخری صورت جو خروج کی ہے وہ یہ ہے کہ اب حکمران بھی بگڑ گئے، انہوں نے ملک کو بھی تباہ کر دیا، اور اب لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ ان کو نمازوں سے روکے، ان کو دین پر عمل پیرا ہونے سے روکے، ان کے راستے جو ہے وہ مضبوط کر دیں، اور وہ اب کھلم کھلا جو ہے وہ کفر میں خود بھی کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کفر پر ابارتے ہیں۔ اب یہ واحد صورت ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک امت جس پر متفق ہے، وہ یہ ایک ہی صورت ہے کہ جب جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے مسلح خروج کیا جا سکتا ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے یہ اصلاح عمل کی صورتحال ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اصلاح عمل کی کوششیں کی جائے، اور قطعاً جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہ مسلح کوشش اور جدوجہد کرنا یہ خروج ہے، اور علماء کرام نے بالکل اس کے کفر اور غیر اسلامی ہونے کے جو ہے وہ فتوے دیے ہیں۔ اب یہ صورت تو ہو گئی ہے کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے، تو یہ دوسرے اسلامی ممالک کے لیے بھی ہے، یعنی ہر وہ اسلامی ملک جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے وہاں پر ضروری ہے کہ اسی جو ہے وہ فتوے پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ہاں وہ کیا کرے، جس طرح آج کل جمہوریت ہے، ہر ایک کو آواز اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت ہے، لوگ آواز اٹھائے، اپنی تنظیم بنائیں، اپنی تحریک بنائیں، اور لوگوں کو جو ہے دعوت دے کہ آئیے جناب اس کی نظام کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جو یہ نظام ہمیں مہیا کرتا ہے وہ ہے سیاسی جدوجہد کی تحریک، یعنی یہ ہمیں حق دیتا ہے کہ کیونکہ ہر 5 سال بعد جو ہے وہ حکومتیں بدلتی، تو جیسے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکمران جو ہے وہ چن سکتے ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ سیاسی کوششیں کریں، انتخابی ہو یا غیر انتخابی کوششیں ہو، لیکن وہ اپنی کوششیں کرے اور اس نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرے۔ یہی ہماری پوزیشن ہے، ہماری اگر کوئی پوزیشن ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں جو حکومت یا قانون یا اس نظام کے اندر جو حقوق ملے ہیں، یعنی آواز اٹھانے کا حق ہے ہمیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ہمیں نظام حق دیتا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں، لوگوں کا اکٹ بنائیں، لوگوں کو تنظیم بنائیں، لوگوں کو جوڑیں، اور اس عوامی قوت کے ذریعے سے ریاست پر، سیاست پر، حکمرانی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو، اور اس کے بدلنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے۔ یہی جو ہے وہ اسلام کی اس وقت جو ہے وہ تعلیمات ہے۔ تو یہ ملیٹنسی تو اب ہم نے کہہ دیا کہ یہ ملیٹنسی کی وہ صورت ہے کہ جو ہمارے خلاف جو ہے ہم نے کیا کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اب یہ بات کریں کہ کیا یہ ملیٹنسی انڈیا کے خلاف جائز ہے، یا یہ ملیٹنسی جو ہے وہ یورپ کے خلاف جائز ہے، کیا امریکہ کے خلاف جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ اب یہ وہ کوشچن آ گیا ہے کہ جہاں پر نہ صرف جو ہے وہ عقل کی ضرورت ہے بلکہ بڑی جرت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کو یہ بات کریں۔ میرے اپنے خیال میں اگر ہم انڈیا سے فار ایگزامپل ہم کہتے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، اور اس کے خلاف جو جہاد ہوگا وہ پھر جہاد ہوگا، اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ وطن کا دفاع ہے، قومی جنگ ہے، وہ قومی جنگ افغانستان بھی لڑتا ہے، ایران بھی لڑتا ہے، پاکستان بھی لڑتا ہے، انڈیا بھی لڑتا ہے، اسرائیل بھی لڑتا ہے، عرب بھی لڑیں گے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کرے گا، اپنے نیشنلسٹ بارڈرز کا دفاع کرے گا۔ تو اگر ایسی جنگ ہم انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیشنلسٹ
لڑائی ہے، اور چونکہ مسلمان ہے تو ہم ان کے لیے جو ہے غیر مسلموں کے خلاف ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت ان کی ہوئی ہے اور اللہ کے ہاں یہ رتبہ پائیں گے۔ لیکن اگر جہاد کرنا ہے تو وہی ہوگا جو دین کے قیام یا دین کے دفاع کے، جو ملک کے قیام یا ملک کے دفاع کے لیے نہیں۔ اگر صرف محض ملک کا قیام کرنا ہے یا ملک کا دفاع کرنا ہے تو یہ ایک نیشنلسٹ کوششیں ہیں، جدوجہد ہے، مسلح جنگ ہے یا مسلح جدوجہد ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے قیام کے لیے ہوگا تو یہ مسلح جہاد ہے، اور اس کا جو آدمی ہے جو مرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر شہید ہے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ اگر یہ ہم دین کے قیام کے لیے ضرورت ہے تو پھر ریاست جو ہے اس کو اناؤنس کرے کہ یہ جی ہماری جنگ ان کے ساتھ دین کے اس تقاضے کے مطابق ہے اور ہم ان سے جنگ کریں گے، لہٰذا تمام مسلمانوں پر پھر وہ لڑائی جو ہے وہ لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ ان سے یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہوگا۔ لیکن اگر یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست اناؤنس نہیں کرتی اور ریاست اس کے شرعی تقاضوں کو نہیں سمجھتی کہ پورے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف ملیٹنسی کرنا یا اس کو الاؤ کرنا یا اس کو اچھا سمجھنا جو ہے وہ پھر درست نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے ریزسٹنس جو ہے وہ کسی کی بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا نے کشمیر پر اگر قبضہ کیا ہے، کشمیر کے لوگ ریزسٹنس کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ملیٹنسی نہیں ہے، یہ عام ریزسٹنس ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے اور اس کو مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جرمنی نے جب یہ چھوٹے چھوٹے یورپین ملک پہ قبضہ کرے، فار ایگزامپل پولینڈ میں، تو پولش لوگوں نے ریزسٹنس کی، یہ جو ہے ان کا حق ہے۔ جو ایران یا جو یو ایس ایس آر نے یا امریکہ نے جو ہے افغانستان میں کیا، لوگوں نے عام ریزسٹنس کی، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح اگر اسرائیل کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، وہاں کے لوگوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگ عام ریزسٹنس کرتے ہیں، یہ ان کا حق۔ ایک ہوتی ہے عام ریزسٹنس، یہ ہر ایک کا حق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو کہ غیر، اگر وہ چاہے کہ وہ آکوپینٹ کے خلاف مسلح جدوجہد کرے، یہ ان کا حق ہے، آئین اور قانون اور انٹرنیشنل چارٹر اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ملیٹنسی جو ہے وہ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، وہ جو عام ریزسٹنس ہوتی ہے وہ فوجوں کے خلاف ہوتی ہے، جس طرح گوریلا وارفیئر ہے کہ آپ ان کو فوجی نقصانات پہنچائے، اپنی حفاظت کرے، وہاں سے بھاگ جائے، چھپ جائے، پھر فوجی نقصان پہنچائے، پھر اور جیسے ویتنام میں جو ہے امریکہ کے خلاف کیا گیا، یہاں تک کہ امریکہ کو وہاں سے شکست ہوئی۔ لیکن ایک ہوتی ہے ملیٹنسی جو ہے وہ فوجوں کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے۔ جس بوڑھے کو مار دیا، عورت کو مار دیا، تو عورت خواہ وہ امریکی ہو کہ اسرائیلی ہو کہ ہندوؤں کی ہو، جس کی بھی ہو، اس کو مارنا یہ کسی بھی دین میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یا بوڑھے کو یا عورت کو یا جوان کو، ایسے آدمی کو جو نہیں لڑتا، جو سویلین ہے، جو نہتا ہے، اس کے خلاف مسلح ہو کر اگر آپ کسی بھی نام سے، اسلام کے نام سے کریں یا غیر مسلمانوں کے نام سے کریں، لیکن اس کا قتل جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر ان کے خلاف عام ریزسٹنس ہے، انڈیا کے خلاف اگر کشمیر میں ہے، ویل اینڈ گڈ، ہم اس کو اخلاقی طور سے سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن اگر وہ ملیٹنسی ہے، یعنی وہ ایسا گروہ ہے کہ جو فوج کے خلاف تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سویلین کو بھی قتل کرتا ہے، بوڑھوں کو بھی کرتا ہے، بچوں کو بھی کرتا ہے، نہتوں کو بھی کرتا ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ ملیٹنسی جو ہے وہ پھر نہ پاکستان میں جائز ہے، نہ انڈیا میں جائز ہے، نہ کشمیر میں، نہ امریکہ میں، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اسرائیل میں بھی عورتوں کو، بچوں کو، نہتوں کو، جو آپ کے خلاف نہیں لڑتے، ان لوگوں کے آپ خلاف لڑتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بنیادی حکم ہے، جو بنیادی دین کا مزاج ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اور اس کے جو ہے وہ کوئی بھی سرٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ ملیٹنسی کیا ہے اور اس کی حدود جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں اس کو حرام قرار دیا، لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر غیر مسلم اوکوپینسی ہے، وہاں پر اگر عام ریزسٹنس لوکل لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح اسرائیل اگر غزہ پر کرتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ مسلح جدوجہد جو ہے وہ کرے، لیکن اگر وہ مسلح جدوجہد اسرائیل میں جو ہے وہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نہتوں کو، سویلینز کو، یا جو لوگ نہیں لڑتے یا جو لوگ اسلحہ پھینک دیں ان کو قتل کریں، تو یہ جو ہے وہ پھر اسلام کے اصولوں کے جو ہے وہ کیا ہے، وہ خلاف ہے۔ تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ملیٹنسی ہمارے خلاف تو ہم تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن اگر ملیٹنسی کسی اور کے بھی خلاف ہے اس فارم اور شیپ میں تو یہ بھی غلط ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی ڈفرینسیشن ہم نے کرنی ہوگی، یہی جو ہے میری سوچ کے مطابق اسلام کی تعلیمات ہے، اور یہی جو ہے بطور ریاست یا بطور قوم یا بطور ملک یا بطور دین جو ہے وہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔
اس کے بعد کہ ہم نے اس بات سے نمٹ لیا ہے، اب وہ آخری بات آتی ہے جس کو میں نے نام دیا ہے کہ القتال فی الاسلام، یعنی اگر ہماری حکومت آ جائے، فار ایگزامپل میری آ جائے، آپ کی آ جائے، اسرار احمد صاحب کی آ جائے، مودودی صاحب کی آ جائے، تو کیا کوئی بھی اسلامی حکومت آ جائے تو کیا اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام دنیا پر جو ہے وہ حملہ کرے؟ یعنی سب سے پہلے وہ انڈیا پر حملہ کرے اور جہاں سینگ سمائے؟ بس اب ان کا مذہب یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ کی طرف سے یہ جو اختیار ہمیں دیا گیا تھا، یہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں دیا گیا تھا بلکہ تمام روئے زمین کے لیے دیا گیا تھا، تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ اب یہ سیاسی غلبہ جو ہم نے اپنے ملک میں حاصل کیا، اب یہ تمام دنیا پر جو ہے یہ سیاسی غلبہ جو ہے وہ پھیلا دیا جائے، اور اب جو بھی ہمارے سامنے آئے گا یا تو ہمارا مطیع ہوگا یا ہم اس کو جو ہے مسلمان بنائیں گے یا وہ ہمیں جزیہ دے گا اور ہماری اطاعت کرے گا۔ یہ جو حکم ہے جو اسلام نے، یہ جو حکم مسلمانوں نے سمجھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ محض اس وجہ سے کہ کوئی غیر مسلم ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کریں۔ ہماری جو تحاریک ہے ان کا بالکل 100% یہ قول ہے، اسرار احمد صاحب نے یہ باتیں بڑی زور دے کر یہ باتیں کی ہے، ان کا لٹریچر بڑا پڑا ہے کہ یہ تصدیر انقلاب ہے، کہ اب انقلاب آ گیا، پوری دنیا میں جو ہے اس کو لاگو کرنا ہوگا، اب پوری دنیا، اور اس کا انسپریشن ان کا رسول نہیں، اگرچہ وہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے انسپریشن رسول نہیں، اس کی انسپریشن جو ہے وہ انقلاب فرانس ہے، اور یہ جو بالشوک انقلاب ہے کہ جو روس میں آیا، یہ ان کا جو ہے انسپریشن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جمہوریت بھی پھیل گئی اور انہوں نے بھی کوششیں کی کہ وہ پھیل جائے، تو ہم بھی جو ہے اب یہ تصدیر انقلاب کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ سیرت رسول نہیں ہے، اور میں اسی ویڈیو میں اس کے تفصیلی احکامات قرآن بھی اور جو ہے وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے بھی، اور اس کے حق میں جو ہے وہ دلائل پیش کروں گا، جس سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے انہوں نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ جب حکومت قائم کر لے تو محض اس وجہ سے کہ اگلا غیر مسلم ہے، دیکھیے اس میں بڑا فرق ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگلا غیر مسلم ہے اب آپ جو ہے اس پر حملہ کر لے یا اس کا ملک چھین لے یا اس کو مطیع کر لے یا اس سے جزیہ لے کر جو ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ یعنی یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی تعبیر کا ہے، وہی غلطی جو سیاسی تعبیر انہوں نے کی ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیاسی مطیع بنا لو، اسلام لائے نہ لائے کوئی بات نہیں، لیکن سیاسی مطیع ان کو بنانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو دین کی تعبیر کی ہے وہ سیاسی کی ہے، کہ دین جو نام ہے وہ سیاسی غلبے کا نام ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو آیات استعمال کی جاتی ہے وہ سورہ توبہ کی آیات ہے، جن کا میں تفصیل جو ہے وہ اسی ویڈیو میں جو ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس کی بھی تلاوت کروں گا۔ جو احکام جہاد ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ویڈیو کے شروع میں سورہ بقرہ کی 190 سے 194 نمبر آیت کی تلاوت کی، وہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سیرت رسول بھی بتاؤں گا کہ ان آیات کی نزول کے بعد 9، 10 اور 11 ہجری کو رسول نے ایسا کوئی جو ہے وہ حکم یا عمل جو ہے وہ نہیں کیا کہ جو ان آیات کی یا جو اس تعبیر کی طرف جو ہے وہ اس کے درست یا صحیح ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ وہ آیات کیا ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اب جو بحث ہے، جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام یہ تقاضا اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بعد اس کے کہ اب ہم جو ہے وہ اپنی حکومت ہم نے قائم کر لی، یا نیابت رسول میں جو خلافت جو ہے وہ ہم نے قائم کر لی، یا دین کے جو اصول ہے اس کے مطابق اپنے معاشرے، اپنے زندگی، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو ہم نے تشکیل دے دیا ہے، تو کیا اب یہ تقاضا اسلام ہے کہ اب تمام دوسرے غیر مسلم ممالک پر حملہ کیا جائے؟ یعنی اب اگر ہم جو ہے وہ یہاں اسلام کے مطابق پاکستان میں حکومت آ گئی تو کیا یہ اب اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم انڈیا پر حملہ کریں اور انڈیا کو اپنا سیاسی مطیع اور فرمان بردار بنا لیں؟ کیا یہ تقاضا اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں پر جو ہے وہ ان تحریک والے دوستوں کی جو ہے وہ بنیادی ان کی جو فکر میں جو غلطی ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ بعد اس کے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اب اس کو تمام دنیا کی حکومتوں پر، تمام دنیا کی ریاستوں پر، تمام لوگوں کی سیاست پر اب بزور بازو مسلح ہو کر حملہ کر کے ان کو مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اور ان کے لیے یہی جو اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ طریقہ ہے کہ یا تو وہ جس طرح صحابہ سے انہوں نے نقل کیا کہ یا تو وہ اسلام لے آئے
اور ہمارے بھائی بن جائے اسلام میں، اور یا یہ ہے کہ وہ سیاسی اطاعت کو تسلیم کر لے، اپنے مذہب پر رہے لیکن ہمارے سیاسی نظام کے تحت آ جائے، اور یا یہ ہے کہ اپنی حکومتوں کو برقرار رکھے لیکن مسلمانوں کو جزیہ ادا کرے اور ان سے جو ہے وہ ان کے ماتحتی میں جو ہے اپنا سیاسی نظام تشکیل دے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ہے یہ تقاضا خدا اور رسول ہے کہ نہیں؟ کیا یہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ جو ہے اب اس اہم بحث جو ہے وہ اب اس متعلق جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ میری نظر میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ قطعاً یہ تقاضا نہیں کرتا کہ کوئی بھی مسلمان محض اس وجہ سے کہ اگلا شخص غیر مسلم ہے، یعنی وہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ غیر مسلم ہے، محض اس بنیاد پر اسلام کسی بھی ملک پر کسی بھی نظام پر جو ہے وہ حملہ کر کے یا اپنا نظام سیاسی اعتبار سے وہاں پر قائم و رائج کرنا جو ہے یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں جو قرآن اور حدیث اور سیرت رسول اور صحابہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اشاعت دین کا تقاضا کرتا ہے، یعنی بعد اس کے کہ ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا، ہم خود دین کے تابعدار ہو گئے، دین کے تابع ہو گئے، تو اب ہم دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی جو ہے ترویج کے لیے جو ہے وہ کام کرے اور دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کام کرے، نہ کہ اب یہ تقاضا ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے لوگوں کو مغلوب کریں۔ اور یہ سوچ بھی اسی لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے حصے میں بات کی، کیونکہ جو تحریک والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام کا جو صحیح تعبیر ہے وہ سیاسی ہے، اس لیے ان کی نظر میں اب سیاسی نظام کو تمام دنیا پر رائج کر دینا، ان پر جو ہے قابض ہو جانا سیاسی اعتبار سے اور ان کی سیاست کو اپنے ماتحت کر لینا، ان کی نظر میں یہ مطمع رسول ہے، مطمع دین ہے، مقصد ہے، اصل الاصول ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا کہ محض اس وجہ سے لوگوں پر حملے کیے جائیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے یا انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگ دین کو اپنا لیں، اپنے معاشرے میں نظام ہائے زندگی میں اس کو رائج کریں اور اس کے بعد اس دین کی ترویج اور اشاعت کریں، اور وہ ترویج اور اشاعت کیسے ہو تو ہمارے حساب سے وہ پہلے زمانے میں الگ تھی اور اس زمانے میں کیا ہے وہ الگ ہے، اور یہ تفصیل ابھی میں فردن جو ہے وہ اپنے پوائنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس میں آتا ہوں اور اپنے اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں سورہ توبہ کی وہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ جس سے یہ استدلال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو لڑیے، آپ قتل کیجئے مشرکین کو، حیث وجدتموہم، تو جہاں آپ انہیں پائے، وخذوہم، اور انہیں جو ہے وہ قیدی بنایا جائے، وحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ ان کی طاق میں بیٹھا جائے، فإن تابوا، تو اگر وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور عبادات اور نظام دنیا میں جو ہے وہ شامل ہو جائے، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ میں ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، لڑیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حرام نہیں کرتے ان چیزوں کو جس کو رسول نے اور اللہ نے حرام کر دیا ہے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہی اس دین کو اپناتے ہیں کہ جو دین حق ہے ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن یدہ، حتیٰ یہ کہ وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائے اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر یا ذلیل اور محتاج بن کر جو ہے وہ رہے۔ میرے دوستو، یہ وہ آیات قرآن مجید ہے کہ جو اللہ نے سورہ توبہ میں نازل کی ہے، اور ان 2 آیات میں پہلی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائے تو آپ مشرکین کو قتل کیجئے، قید کیجئے، ان کی طاق میں بیٹھیے، اور جب تک وہ، یا تو یہ ہے کہ وہ اللہ
اس راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائے، وہ تابو ہو جائیں، یا وہ جو ہے وہ عبادات اور آپ کے نظام میں زکوٰۃ ادا کرے، اس نظام میں داخل ہو جائے، پھر ان کا راستہ جو ہے چھوڑ دے، تو اللہ غفور رحیم۔ اور دوسری آیت جس سے یہ اصل استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لڑیے ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں ان لوگوں سے کہ جو آپ دین الحق کو جو ہے اس کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ اور یوم آخرت پر جو ہے ایمان نہیں لاتے، تو آپ لوگ، تو اے اللہ کے رسول، آپ لوگ جو ہے وہ ان سے لڑیے۔ اب یہ واحد، وہ پورے قرآن میں وہ واحد آیت ہے کہ جس کی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان حکومت قائم کر لے، استحکام حاصل کر لے، تو اب تمام دنیا پر جو ہے وہ کیا ہے، وہ لڑے اور لڑائیاں کریں۔ اور اس کا ایک بڑا جو استدلال، اس کی جو دلیل ہے وہ نکالتے ہیں اس اصحابہ کرام کی زندگیوں میں سے، کہ جب اصحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے عرب ممالک سے باہر جا کر جو جنگیں لڑی ہیں، جو جہاد کیا ہے، جو دین کے جو ہے وہ اشاعت اور اس کے پھیلانے کے لیے جو کوششیں مسلح کی ہے، اس کو اس بات سے منتج کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کی کس میں، اس آیت کے اتباع میں جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ یہ جنگیں لڑی ہے، اور یہ استدلال بالکل غلط ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ نہ صحابہ کرام سے جو ہے یہ ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول نے جو ہے ایسا کوئی عمل کیا ہے، نہ خدا نے جو ہے وہ ایسا حکم جو ہے وہ دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی ہے، اور اس کا ایک پورا اطلاقی پریکٹیکل کانٹیکس ہے، اور میں یہ آیات ابھی پوری آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اگرچہ یہ طویل ہے، 2-3 رکوع ہے، لیکن میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ سارا کنٹیکچوئل ہے، اور یہ ایک کانٹیکس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ احکامات اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، بالکل پریکٹیکلی اور اطلاقی جو ہے وہ اس کا پس منظر ہے۔ اور یہ سوال کہ کیا باقی مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، بالکل مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن تب ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ اس صورتحال میں ہو، جب وہ اس پریکٹیکل کانٹیکس میں ہو کہ جس کانٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ سیرت میں اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رسول نے اس سے یہ مطلب لیا ہے، یا صحابہ نے اس سے یہ مطلب لیا ہے، یا صحابہ نے اس کا اتباع کیا ہے۔ صحابہ نے اس سے مسائل کا استخراج کیا ہے، لیکن اس کا اتباع اس طرح نہیں کیا کہ اس آیت کی بنیاد پر جو ہے وہ روم اور ایران پر جو ہے وہ، فارس اور ایران پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ یہ بات جو ہے اس کی غلط ہے، اور خود اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ وہی ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں تلاوت کی، اور وہ سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جب جنگ کا اللہ نے اجازت دی، جنگ کا حکم دیا، وہ فوراً آپ کی ہجرت کے بعد ہے، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 194 تک اللہ نے قتال کی اجازت دی ہے، اور وہ قتال کی اجازت ان لوگوں کے خلاف دی ہے جو آپ کے مقابل ہو، اور اللہ نے سختی سے اس میں کہا ہے کہ آپ اس پر اتنا ہی بڑھ کر جا سکتے ہیں جتنا بڑھ کر وہ آپ کی طرف آتے ہیں، اور کہا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بھی جو ہے ان کی طرف آپ نے زیادہ ظلم یا زیادہ جو ہے وہ قوت سے ان کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا۔ تو وہ آیت جو آیات جنگ ہے، جو جنگ کی اجازت ہے، یہ جو جنگ کے احکامات ہے، یہ وہ آیات ہے جو میری تحقیق کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 194 ہے، اور میں دوبارہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے، یہ میں آپ کے سامنے پورے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے سامنے کنٹیکچولی عرض کرتا ہوں، اور اس سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ آیات جو ہے اس طرف اشارہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد میں نے جو نقاط لکھے ہیں ان نقاط کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اور تیسرا اس کا پڑاؤ پھر یہ ہے کہ پھر اس کی جو تفاسیر کی گئی ہے، تو میں نے 7 تفاسیر لی ہے، اور ان 7 تفاسیر سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ فرماتے ہیں رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، اب لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، یہ شرط جہاد ہے۔
یعنی مسلح جہاد کی، اور دو جگہوں پر میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو ایک فتنہ ہے کہ فتنے کے خلاف ہو دین کے قیام کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے۔ تو یہ جو آیات ہے یہ اس کانٹیکس میں اللہ نے اب اجازت دی ہے اللہ کے رسول کو اور تمام مومنین کو اور تمام مسلمانوں کو کہ آپ لڑیں ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں، اور اس معاملے میں زیادتی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ زیادتی کو کیا کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا۔ جو آیت جہاد ہے، جو جنگ کے آیات ہے، جو مسلح قتال کے جہاد ہے، وہ یہ آیت ہے 190 سورہ البقرہ۔ ہجرت کے فوراً بعد آپ کو اجازت دی، اللہ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ ان لوگوں سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ ان لوگوں سے لڑیں جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اور وہ کیوں لڑتے ہیں؟ وہ دین کی رکاوٹ کے لیے لڑتے ہیں، دین کے راستے مسدود کرنے کے لیے لڑتے ہیں، آپ مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اب آپ لڑیے ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں، اور اس میں بالکل آپ نے زیادتی نہیں کرنی، یعنی جتنا لڑتے ہیں آپ نے اتنا لڑنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اب اس لڑائی میں ان پہ ظلم شروع کر دینا ہے۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ اس حد سے بڑھنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم۔ تو میرے دوستو، قرآن نے بالکل واضح طور پر جو جنگ کے احکامات دیے ہیں، نہ مسجد حرام کے ساتھ، اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہی تھے، مسلمان یعنی آس پاس ہی تھے، تو عرب میں ہی تھے، تو آپ نے کہا کہ مسجد حرام میں بھی نہ لڑے، ہاں اگر وہ لڑے تو پھر آپ بھی لڑے، اور ان لڑائی میں آپ نے بالکل جو ہے زیادتی نہیں کرنی، انہی لوگوں سے لڑنا ہے جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اب وہ کیوں لڑتے ہیں؟ تو والفتنة اشد، وہ فتنہ گری کے لیے لڑتے ہیں، دین کو ختم کرنے کے در پہ ہے، رسول کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور ختم کرنے کے در پر ہے، دین اللہ کے راستے مسدود کرنے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی کفر وہ ہے کہ جو دین کو سمجھ جائے پھر اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، اس کو ختم کرنے پر کمر بستہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اب یہ آیت رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور ہر شخص کے لیے ہے جو اس کا مقابلہ کفر سے ہو، غیر مسلم سے نہیں۔ غیر مسلم الگ چیز ہے اور کافر الگ چیز ہے۔ غیر مسلم جیسے میں ایمان لے آیا ہوں اور میرا ایک دوسرے ساتھ جو رہنے والے ہیں انہوں نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، اب یہ شخص نہ مجھ سے کچھ سروکار رکھتا ہے، نہ مجھ سے کچھ کام رکھتا ہے، نہ مجھ سے لڑتا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس سے لڑوں؟ قطعاً اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا کہ میں اس سے لڑوں، بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ میں ایسے خود کو بناؤں کہ وہ شخص دیکھ کر مسلمان ہو جائے کہ یار یہ اسلام تو بڑی اچھی چیز ہے، اور وہ میرے طرز عمل سے جو ہے وہ خود کو مسلمان کر لے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو دین جس پر کھل گیا لیکن اب اس نے اس دین کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی، اپنی ضد سے، عناد سے، بغض میں، اب اس نے اس دین کی مخالفت شروع کر دی، اس دین کے نقصان کی کوششیں شروع کر دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، ان کی مال کو، جان کو، ان کے معاشرت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ تو اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کو، رسول خدا کو اجازت دی ہے کہ اب آپ ان سے لڑیں، کیونکہ آپ ان سے لڑتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالیں، کیونکہ یہ آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، اور ان کی یہ فتنہ گری، اگرچہ قتل جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ فتنہ گری، یہ قتل سے بڑھ کر جو ہے جرم ہے، تو آپ ان سے لڑیے جب تک یہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور مسجد حرام کی بڑی حرمت ہے، اللہ نے کہا، لیکن اگر وہ آپ سے لڑتے ہیں تو پھر آپ بھی ان سے جو ہے مسجد حرام میں لڑیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آیات ہے جو جنگ کرنے اور جو ہے وہ کسی بھی غیر مسلمانوں سے یا کفر سے جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے جو ہے اللہ کی شرائط ہے، اور اس میں آپ دو ہی شرطیں ہیں کہ وہ آپ سے لڑے تو آپ لڑیں، اور آپ اس میں جو ہے کوئی زیادتی نہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی لڑنے کے لیے جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی۔ اب یہ جو آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو دو آیات ہے سورہ توبہ کی، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کا پوری جو ہے وہ یہ جو دو رکوع ہے کنٹیکچوئل، اس کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں
واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ مہینے حرمت والے ختم ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر آپ ان مشرکینوں سے لڑیے جہاں پر آپ ان کو پائے، وَخُذُوهُمْ وَاحْضُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑے اور قید کرے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ پر ان کے لیے تھاک میں بیٹھیں، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اگر یہ آپ کی نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یعنی اس نظام میں داخل ہو، صرف زبانی ایمان نہ لائے بلکہ اس نظام میں داخل ہو، تو ان کا راستہ چھوڑ دے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ اور دوسری جگہ قاتل الذین لا یؤمنون، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ لڑے ان لوگوں سے، الذین لا یؤمنون، اہل باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی اہل کتاب میں ان لوگوں سے لڑے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول نے جو چیزیں حرام کی ہے اس کو حرام نہیں گردانتے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ جو ہے وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی یہ تو واضح ہے کہ تمام اہل کتاب کے لیے بھی نہیں بلکہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدہ، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے، وہم صاغرون، اور وہ جو ہے وہ ماتحت یا چھوٹے اور ذلیل بن کر جو ہے وہ رہے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے ہیں اس وقت کے حوالے سے کہ جس وقت میں آپ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور اتفاق سے یہ آیات جو ہے 9 ہجری کی ہے، 9 ہجری کی ہے، اور رجب سے ذی القعدہ کے درمیان جو ہے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور اب ان آیات کا وہ جو کنٹیکچوئل تناظر پیش کرنے کے لیے جو ہے میں یہ پوری جو صورت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ آیات انہی واقعات کے حوالے سے ہیں جو واقعات رسول خدا کو اور اصحاب رسول کو پیش آئے تھے، جو اس امت کو پیش آئے تھے جو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب تھے، اس جغرافیے میں پیش آئے تھے کہ جو جغرافیہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے مخالفین کا تھا، براہ راست ان کے لیے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں، کیا یہ مسلمانوں کے لیے عام نہیں ہے؟ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ میں آخر میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن وہ تب ہے کہ جب مسلمان ان واقعاتی حالات سے گزر رہے ہوں جن واقعاتی حالات سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ گزر رہے تھے، ورنہ یہ آیات پھر اسی کے لیے خاص ہے، انہی کے لیے خاص ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف اتاری، اور میں اس آیات کی، اس سورت کی تلاوت سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ میں نے شروع میں بسم اللہ اس لیے پڑھی ہے کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ایک سورت پڑھتے ہوئے دوسرے میں داخل ہو سورہ توبہ میں تو سورہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر علماء نے یہ ان کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہے ہو اس سورت سے تو اس وجہ سے پڑھ دیں کہ آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ جائز ہے، اس لیے میں نے اس میں بسم اللہ پڑھی۔ لیکن اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ کے رسول نے نہ پڑھائی ہے اور نہ لکھوائی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ براءت ہو گئی ہے، بس ہماری طرف سے جو ہے وہ اب اعلان ہو گیا ہے، لا تعلقی ہو گئی، ختم ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کن کے لیے؟ الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے جن سے آپ کا عہد تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ پہلے مشرکین کا بیان ہے، 2 آیات ہے، ایک مشرکین کے قتل کا ہے اور دوسرے جو اہل کتاب ہے ان کی جزیے کا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مشرکین سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ برات ہو گئی ہے، بس ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی۔ کس سے؟ مشرکین میں ان لوگوں سے جن سے آپ نے عہد کیا ہے۔ تو کیا ابھی ہمارے لیے بھی ہے؟ تو ہم نے تو کوئی عہد نہیں کیا، نہ ہمارے ہاں ایسی کوئی مشرکین ہے جو ہمیں جو ہے وہ دین کی وجہ سے ختم۔ ہاں، نیشنل ہماری دشمنیاں ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہوگی، انڈیا کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی ہوگی، اب قومی دشمنیاں ہماری ہیں، لیکن دین اللہ کے لیے ہماری کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، کیونکہ دین اللہ ہی موجود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کوششیں موجود ہے۔ تو جب دین ہی موجود نہیں ہے تو اس کے حوالے سے نہ کسی سے ہمارا عہد ہے اور نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رسول سے کہ اب اللہ اور رسول کی برات ہے ان لوگوں سے، مشرکین میں سے جن سے آپ نے جو ہے عہد کیے ہوئے ہیں۔
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ گھومو پھرو 4 مہینے زمین میں گھومو پھرو، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تو کون سے 4 مہینے؟ اگر یہ آیت اب بھی ہمارے لیے ہے تو کون سے 4 مہینے؟ 1500 سال ہو گئے ہیں، 1500 سال، تو یہ کن 4 مہینوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابھی کے اس سال والے یا 2024 والے یا 23 والے؟ کون سے جو ہے وہ 4 مہینوں کی؟ تو ظاہر ہے آف کورس بالکل لٹرلی یہ انہی 4 مہینوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو 4 حرمت والے مہینے ہیں یہ عین اسی واقعاتی لمحات کے لیے ہیں کہ جب یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بالکل اذن ہے، اعلان ہے، الی الناس یوم الحج الاکبر، یہ جو بڑے دن کا جو حج ہے اس دن یہ اعلان ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بس اب جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہو گیا ہے مجھ تو کون سے حج اکبر، یعنی اب حج اکبر یا جو اس سے پچھلے سال یا پچھلے سال یا پچھلے سال، یا وہی حج اکبر کے جب اللہ کے رسول جو ہے وہ موجود تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ امارت حج کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو کہا کہ یہ آیات یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، تو یہ آیت بھی نازل ہو چکی ہے اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے، اور یہ اسی وقت کے لیے، اسی لمحات کے لیے ہیں کہ جب اللہ کے رسول موجود تھے اور آپ نے یہ آیات جو ہے وہاں پر حج کے دن جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تو اللہ کہتا ہے لیکن ان مشرکین سے جن کا تم نے عہد کیا ہے اور انہوں نے عہد میں کوئی نقصان نہیں کیا تو ان کے ساتھ عہد پورا کرو۔ تو کیا یہ آیت بھی اب ہمارے لیے ہے؟ یعنی ہم نے کون سا عہد کیا ہے؟ میں نے تو ابھی بتایا کہ ہمارے ہاں تو کوئی دین کی تحریک ہی موجود نہیں ہے، کوئی دین کا کام ہی موجود نہیں ہے، یہ تو سارا ایک قومی جو ہے وہ مسائل لوگوں کے چل رہے ہیں، تو ہمارا کو کس سے عہد ہے؟ کون سا عہد ہے؟ ہم کون سا عہد جو ہے اب مشرکین کا جو ہے وہ پورا کرے اور کون سا عہد جو ہے وہ اب توڑے؟ تو یہ آیت ساری جو ہے واقعاتی تسلسل ہے اس کا، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک واقعاتی تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر ان حالات کے مطابق نازل ہوئی، اور اللہ اور اس کے رسول نے اور ان کے اصحاب نے جو ہے وہ اس پر کما حق جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ پہلی آیت آ گئی، اور جب یہ مہینے گزر جائیں یہ حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخْذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 مہینے، یعنی شروع میں کہا کہ یہ 4 مہینے گھومے پھرے، یہ اعلان حج اکبر کے دن ان کو سنا دو، جب انہوں نے سن لیا تو اب اللہ نے کہا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب کیا کریں؟ اب آپ ان کو قتل کریں، یہ مشرکین ہیں، ان کو آپ قتل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ قید کریں، پکڑیں اور ان کے گھات لگائیں، اور جب اگر یہ جو ہے وہ تابو کرے، توبہ کرے، اصلاح کرے، اپنی عبادات کو اختیار کرے، نظام کو اختیار کرے، تو بس آپ ان کا راستہ پھر چھوڑ دیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کرے تو آپ نے جو ہے، تو اب میرے بھائیو آپ بتائیے کہ یہ جو آیات ہے کیا یہ اب ہمارے لیے بھی ہے؟ ہمارا تو ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے کیسے ہو گئی ہے؟ اور یہ کون سے حرمت والے مہینے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد آپ نے کون سے حرمت والے، یہ ابھی کے، یہ 2024 کے، 23 کے، کہ 1500 سال جو گزر گئے ہیں، یہ کن حرمت والے مہینے؟ تو آف کورس ظاہر ہے کہ یہ انہی حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ کے رسول حیات تھے، جب صحابہ جو ہے موجود تھے، تو اللہ نے کہا کہ اب کیا کریں؟ اب آپ یہ جو مشرکین ہیں اب آپ ان کو کیا کریں؟ اب آپ ان کو قتل کریں، اور یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ نے خود اس بات کا جو ہے اقرار کیا ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، خود اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس آیت پر کہیں سوائے مشرکین مکہ کے کہیں پر بھی عمل نہیں کیا، یعنی باقی جتنی بھی دنیا میں اصحاب نے لڑائیاں لڑی وہاں پر جتنے بھی مشرکین تھے کسی کو قتل نہیں کیا سوائے مشرکین مکہ کے، نہ رسول نے کسی کو قتل کیا،
دوسرے مشرکین میں نہ صحابہ نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا. یعنی اس آیت کے عمل پر خود اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے صرف مشرکین مکہ پر یا عرب کے جو مشرکین اس وقت موجود تھے، ان کے جو خلفاء تھے، ان کے علاوہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے خود اس آیت پر کہیں پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کیا، بلکہ خود اللہ کے رسول نے اہل کتاب کے علاوہ مجوسیوں پر، آگ پرستوں پر، جو پولیتھسٹ تھے، ان کے خلاف کہیں پر بھی جو مشرکین تھے کہیں پر بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا سوائے مشرکین مکہ اور ان کے خلفاء. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو قوم لا يعلمون ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے، تو اگر آ جائے پناہ لے مشرکی تو اس کو بھی پناہ دے دو، اس کو سمجھاؤ پڑھاؤ تو وہ سمجھ جائے، پھر اس کو جو ہے امن کی جگہ پر چھوڑ دو. تو میرے بھائیو یہ واقعاتی آیات ہے جو اللہ کے رسول کی طرف واقعاتی تسلسل کے ساتھ ساری آیات نازل ہوئی ہے. آگے فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین. کیف وان یظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابوا قلوبہم واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. اور یہاں تک وہ اللہ نے ان کی وہ برائی جو ہے وہ بیان کی ہے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اور اگر یہ سمجھ جائے اور دین کی طرف لوٹ آئے تو آپ کے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ان آیات میں وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ اس بات سے نہ ڈرے کہ یہاں سے آپ کو جو ہے معیشت کے مسائل ہوں گے، بلکہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ سے ہی ڈریے اور ان سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اور یہاں پر بالکل وہ آیت آ گئی ہے کہ جہاں پر یہ بات جو ہے وہ غامدی صاحب نے لکھی ہے اصلاحی صاحب کے حوالے سے. اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ فائنل حجت ہے، وہ قاطع برہان ہے، قاطع الدلیل ہے. جب وہ کسی قوم کی طرف آ گیا، اب یا لوگ اس کو قبول کر لیں تو فلاح پائیں، اگر قبول نہ کریں تو عذاب ان پر یہ ہے کہ اللہ اب ان کو زمین سے جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. تو چونکہ کفار مکہ اور ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے یہ رسول کا اصلاً مخاطب تھے اور انہوں نے مخالفت کی، بات نہیں مانی، تو اب اللہ نے جو ہے بطور عذاب ان پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے. اور اسی وجہ سے یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے مشرکین مکہ کے علاوہ کسی مشرک کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان سے ہمیشہ جو ان میں سے موتی ہوئے ان سے یا جزیہ لیا یا سیاسی اطاعت کے جو ہے ان کو قبول کیا، اور یا تیسری صورت یہ تھے کہ وہ ایمان لے آئے. اس آیت میں اس کا ثبوت ہے. اللہ کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، یعنی تم لڑو ان سے، یہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یہ اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لڑو ان سے، تم لڑو، لیکن یہ جو تم لڑتے ہو اور ان کو قتل کرتے ہو یہ عذاب ہے بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ اس عذاب کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے جو عذاب اللہ رسول کے نافرمانوں کو جو ہے وہ دیا کرتا ہے. یہ واضح بات ہے کہ یہ انہی حالات کے لیے انہی لوگوں کے متعلق تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکین تھے، جنہوں نے آپ کی مخالفت پر، آپ کی دشمنی پر کمر بستہ تھے. یہ آیات انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی اور رسول نے اس کما حق اس پر عمل کیا. تو کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ میں اس پر آؤں گا. ہمارے لیے تب ہے جب ہم اس حالت میں ہو کہ جس حالت میں جو ہے یہ آیت جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہندو ہے اور بہت سارے بتوں کو پوجتا ہے تو اب جیسے ہی ہماری حکومت آ جائے ہم وہ بیچارے اس کو پتہ ہی نہ ہو اور ہم جا کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دے کہ چونکہ تم مشرک ہو. یہ نہ اللہ کے رسول نے کہیں پر کیا، نہ صحابہ نے کہیں پر بھی جو ہے نہیں کیا.
سوائے مشرکین مکہ کے کسی مشرک کو جو ہے وہ نہ صحابہ نے قتل کیا نہ رسول نے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ یہ بالکل واقعاتی چیزیں ہیں اور اللہ نے انہی حالات کے لیے نازل کی، اور اس آیت سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لڑو ان سے، تو یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے ان کو دینا ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں سے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس، یہ مشرک جو ہے نجس ہے، اور فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد جو ہے ان کو یہاں سے نکال لو، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہاں پر واضح طور پر اللہ نے پھر فرما دیا کہ مشرکین نجس ہے، اور اس سال کے بعد یعنی 2025 نہیں، 24-23 نہیں، اس سال کے بعد یعنی جو 9 ہجری ہے اور 600 تقریباً آئی ڈونٹ نو، میرا خیال میں کہ 640 نہیں 630 631 ہجری عیسوی بنتی ہے، کہ اس سال کے بعد اب ان کا جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ بند ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ بند ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ انشاءاللہ بند رہے گا۔ تو یہ واضح طور پر یہ آیات یہاں تک تو بالکل جو ہے وہ مشرکین ہی کے، یعنی یہ آیات مشرکین مکہ کے علاوہ اس وقت کے اور لوگوں پر بھی لاگو نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کسی پر لاگو ہو، یا صحابہ نے کسی اور پر جو ہے وہ لاگو کی ہو۔ اور اس آیت کے بعد اب اللہ جو ہے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کے علاوہ وہاں پر موجود تھے، جن کی کثیر تعداد جو ہے وہ مدینے میں تھی، جس طرح یہود ہے، اور عرب کے دوسرے دور دراز کے علاقوں میں جو ہے وہ عیسائی جو ہے موجود ہے، جس طرح نجران کے علاقے میں، ہمدان کے علاقے میں عیسائیوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اب اللہ جو ہے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اہل کتاب ہے، جو مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز میں ملوث تھے، جو منافقین کے روپ میں کبھی جو ہے وہ کھلے بندوں، کبھی چھپ کر جو ہے وہ آپ کی مخالفت پر، آپ کے نقصان پر جو ہے وہ آمادہ تھے۔ اب اللہ جو ہے وہ ان کی طرف احکام فرما رہے ہیں کہ مشرکین کو تو قتل کرو، اور یہ نجس ہے ان کو یہاں سے نکال دو، اس سال کے بعد یہ داخل نہ ہونے پائے، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون، آپ قتال کیجئے، لڑیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے باللہ ولا بالیوم الآخر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے اور چھوٹے جو ہے وہ بن کر رہے۔ اب یہ آیت آ گئی، اور اس سے تمام استدلال جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے بس اب تمام دنیا کے خلاف جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کہ اب لڑو، بس لڑو، یعنی اب تمہاری حکومت آئے، بلکہ ہمارے ہاں تو اب لوگ کہتے ہیں حکومت آئے نہ آئے، یہ ایکسٹریمزم اور یہ ملیٹنسی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب اللہ کہتے ہیں کہ لڑو۔ وہ اس لیے ہم سے بھی لڑتے ہیں، مسلمانوں سے بھی لڑتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کون سا دین پہ عمل کیا ہے، ان سے بھی لڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ اب ہم انڈیا سے لڑے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی اور سے لڑے، لہٰذا انہوں نے دین کو اب یہ بنا دیا ہے کہ بس لڑو، یعنی جو ایمان نہ لائے بس تم مومن ہو، تم اپنی سمجھ میں بڑے مومن ہو، تم جو ہے وہ اب لڑو، جہاں پر سینگ سمائے لڑو۔ میرے بھائیو، یہ انہی آیات، اسی واقعاتی کنٹیکس کا جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن ہے، لیکن وہ صرف مشرکین مکہ کے لیے، ان کے خلفاء کے لیے تھا۔ یہ ان کے علاوہ جو یہود و نصارہ تھے، جو عرب کے دوسرے لوگ ہیں، جو کہ انڈائریکٹلی، کسی نے کہا کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی تو مشرکین تھے، انڈائریکٹلی یہ تمام لوگ چونکہ مخاطب تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ اب ان کو جو ہے وہ اپنے زیر دست لاؤ، اب ان کی جو ہے وہ لمٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب ان سے جو ہے وہ لڑائی کی اجازت ہے، اب ان سے لڑو، یہاں تک کہ یا یہ مسلمان ہو جائے یا جو ہے وہ دین حق کو جو ہے وہ قبول کرے۔ اور یہ تحریک والے جو دوست ہیں وہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ اس کو کیوں مخصوص نہیں کرتے ان حالات کے لیے؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آیات آتی ہے، جو آیت جو ہے وہ مودودی صاحب کی اور ان کی پوری سیاسی جو فیس ہے، یعنی جو سیاسی تعبیر انہوں نے دین کی ہے، وہ چونکہ اس آیت سے کی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے آپ کا دین نازل کیا اب تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ کیونکہ اگر وہ اس کو واقعاتی اور کنٹیکچوئل مان لے تو پھر اس آیت کو بھی کنٹیکچوئل ماننا پڑے گا، اور چونکہ وہ رسول کر چکے ہیں اس لیے وہ سیاسی تعبیر پھر دین کی نہیں کر سکیں گے، ان کی سیاسی تحریکوں کا جو زور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی جو ریلیونسی ہے وہ اس فی زمانہ جو ہے وہ ختم، جس طرح وہ کرتے ہیں ختم ہو جائے گی۔
ورنہ ختم تو نہیں ہوتی، ختم کیسے ہوگی؟ لیکن وہ جو تعبیر کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ ان آیات کی جو ہے اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ یہ آیت میں وہاں تک جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ یہ انہی حالات کے لیے ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اہل کتاب کے ساتھ کی۔ پھر وہی بات دوہرا، کیا ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے، لیکن اگر ہم ان حالات میں ہو کہ جب اللہ کے رسول جو ہے اور صحابہ کرام جن حالات میں اس وقت موجود تھے، اگر ہو تو پھر ہمارے لیے بھی ہے، ورنہ اس حالت میں ہمارے لیے یہ آیات کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے جو ہے وہ اللہ جو ہے ان اہل کتاب کی جو ہے وہ مزید حالتیں بیان کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قول بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا اخبارهم، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے انہیں مارتا ہے۔ اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اور آگے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ ایک آیت جو ہے وہ چھوڑ دیں اور آگے جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دین میں نے تم پر نازل کیا تاکہ تم نے تمام ادیان پر جو ہے وہ غالب کر دو، مشرکین پر بھی غالب کر دو، اہل کتاب پر بھی غالب کر دو، یہود و نصارہ پر بھی غالب کر دو، پوری طرح غالب کر کے واضح کر کے جو ہے اس کو پیش کر دیا جائے تو یہ دین ہے، اور یہ تمام جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ جو آپ نے خود دیکھا پوری برات تم سے شروع ہوئی کہ اللہ جو ہے وہ بری ہے، عامہم ھذا، اس سال کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائے، پھر کہتا ہے کہ جن سے حلف ہے وہ پورے کرو، جنہوں نے توڑ دیا ان کو قتل کرو، پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ ان مشرکین کے علاوہ جو یہود و نصارہ ہے، جو اہل کتاب ہے، ان میں سے بھی وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اب ان کی جو ہے ان کو سیاسی طور پر سے جو ہے مطیع بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ تاکہ وہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے، جو دین جو ہے اللہ کے رسول پر تم پر ہم نے نازل کیا ہے وہ غالب ہو جائے، وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے، وہ پیش ہو جائے۔ تو اب وہ کیا ہو گیا؟ وَلِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو تحاریف والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس طرح سے تو سارا تعبیر ہماری الٹی ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ان کنٹیکچوئل صورتحال کے حوالے سے ہے تو ہماری تو ساری بات جو ہے وہ سیاسی تعبیر ہی جو ہے وہ ہم نے جو تعبیر کی ہے، جو کسی نے 15 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفاسیر پڑھی ہے، مودودی صاحب کی تفاسیر پڑھی ہے، ہم نے زندگی ایک نہج پر گزار دی ہے، اب ہم اس کا کیسے انکار کریں گے؟ اس کا ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ کبھی جو ہے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ اب میں آتا ہوں ان سوالات اور ان جوابات کی طرف، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا اور تھوڑے سے تفاسیر جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور سوائے جو تحریکی جو رہنما ہے، یعنی جن کی سیاسی تحریکیں تھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیات جو ہے وہ کھلی آیات ہے، یعنی یہ عام حکم ہے اور اب مسلمان بس غیر مسلم کو دیکھتے ہی اس پہ چھڑ دوڑو اور اس کو جو ہے قتل کر دو، اور یا جو ہے اس سے جزیہ طلب کرو، سیاسی یہ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ سوائے ان لوگوں کی جن کی سیاسی تحریکیں تھی، ان کے علاوہ یہ کسی نے نہیں لکھا۔ سب سے پہلے یہ بات جو لکھی، یہ کس نے لکھی؟ مولانا مودودی صاحب نے لکھی۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اب یہ اصول بن گیا ہے، بس اصول ہے کہ اب ہم خود حکومت حاصل کریں گے اور اس کے بعد بس ہم چھوڑ دوڑیں اور جس پر چاہے جہاں سینگ سمائے، غیر مسلم ہو، بلکہ آپ مسلمانوں پر بھی کریں گے نا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ مسلمان یہ تو ہمارے دین پر تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ایران ہے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو گمراہ ہے، لہٰذا ان پر بھی چھوڑ دوڑو۔ پھر اب افغانستان ہے، ہم کہیں گے یہ بھی گمراہ ہے، اصل دین تو ہم نے سمجھا ہے، ان پر بھی چھوڑ دوڑو۔ تو یعنی جہاں پر بس اب جو ہے اس آیت کو آپ جہاں چاہے اب آپ اس سے استخراج کریں، اس سے استدلال کریں، اس کی تعویل کریں، جہاں چاہے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے کریں۔ اس کے بعد اسرار احمد صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، ان کی تفسیر تو نہیں ہے، بس ایک تفصیلی ترجمہ ہے بیان القرآن، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے، یہی بات جو مودودی صاحب کی انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے آدمی کی جو تفسیر میں نے پڑھی، جو تحریکی بھائی ہے، وہ ہے قطب شہید، جو کہ اخوان المسلمین کے ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بس عالمی سیاست کے قاعدے جو ہے اس آیت نے طے کر دیے ہیں، بس اب ہمارے ان کے درمیان سوائے قتل کے اور کوئی چیز نہیں، بس اب وہ ہمارے مطیع بن کے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی۔ اس کے علاوہ جو تفاسیر میں نے پڑھی ہے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی،
جو بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے اس کو صرف جو ہے واقعاتی اور کانٹیکچوئل صورتحال میں پیش کیا ہے، اور بالکل جو ہے اس کے یہ معنی نہیں لیے جو کہ تحریکی رہنماؤں نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے ابن کثیر کی تفسیر اس پر پڑھی ہے، انہوں نے بالکل جو ہے اس معنی میں نہیں لیے کہ اب اس سے مراد جو ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہے، انہوں نے بھی یہ معنی نہیں لیے۔ اس کے علاوہ اصلاحی صاحب نے بھی اس کے یہ معنی نہیں لیے، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو ہے مشرکین مکہ کے لیے جو ہے قتل کا حکم تھا، اور غیر مشرکین کے لیے جو اہل کتاب تھے ان کے لیے سیاسی اطاعت کا حکم تھا، اور یہ انہی وقت کے حوالے سے، کیونکہ رسول قاطع برہان ہے، یہ بیسک فلسفہ ہی جو ہے ان کا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ غامدی صاحب کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہ بات اصلاحی صاحب کی قبول کی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے، یہ 6 ہو گئی۔ اور آخر میں وحید الدین خان صاحب نے بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی صرف اس کو اسی کانٹیکس کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس کانٹیکس کے علاوہ کسی نے بھی جو ہے اس کو سوائے تحریکی رہنماؤں کے، کہ جن کی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جن کی سوچ میں یہ بنیادی غلطی ہے کہ انہوں نے دین کا سیاسی تصور لیا ہے، اور دین کا جو دوسرے تصورات ہیں، مذہب کے تصورات، قرآن کے، انسان کے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے، اور انسانی فلاح و بہبود کے اور الہامی رہنمائی کے، وہ اس کو کسی کو قبول نہیں کرتے، وہ سارے نیچے ہیں، اور ان کے تصور میں جو سیاسی استحکام ہے، سیاسی قوت کا حصول ہے، سیاسی حکمرانی کا حصول ہے، ان کے نزدیک یہی اسلام کی اصل تصویر ہے، اس لیے وہ ان آیات سے جو ہے وہ صرف یہ معنی جو ہے وہ مراد دیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ باقی تفاسیر جو میں نے اس کے علاوہ جتنی بھی پڑھی ہے، کسی نے بھی اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اخذ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کہا ہو میرے علم میں اضافہ کرے، ریفرنس دے، میں اس کو پڑھوں گا۔ اب آ جاتے ہیں ان اعتراضات کی طرف کہ جو میرے اور آپ کی طرح دوست ہوتے ہیں، اور جو یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں جی پھر یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے، تو وہ تمام اعتراضات اور ان کے جوابات جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ سیریل وائز لکھے ہیں، اور ابھی میں ان تمام کے جوابات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اب جو اعتراضات اس حوالے سے یا جو دلائل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ تمام دنیا کے لیے اور ہر وقت میں ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی چند باتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام یعنی مشرکین کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہے، اب ان پہ جو ہے وہ حملے کیے جائیں، ان سے جنگیں لڑی جائیں، صرف اس بات پر کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، اور ان سے جو ہے وہ لڑائیاں لڑی جائیں، اور ان کو جو ہے وہ مغلوب کیا جائے، اور وہ ایمان بے شک نہ لائے لیکن کم از کم سیاسی اطاعت جو ہے وہ قبول کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو مطمع نظر ہے، جو قرآن کا، وہ جو سیرت کا جو مطمع نظر ہے، وہ سیاسی اطاعت نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو شروع سے نظریے کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ چونکہ تحریکی ساتھیوں کے نظر میں سیاسی جو ہے وہ تعبیر ہے دین کی، کہ دین نام ہی سیاسی قوت اور اقتدار کا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ دین نہ لائے، اسلام کو قبول نہ کرے، لیکن ہمارے ماتحت ہو جائے۔ ان کے خیال میں یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اصل الاصول ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن کا اور سیرت رسول کا جو مطمع نظر ہے، وہ لوگوں کا اللہ سے جو ہے وہ عرفان اس کا حاصل کرنا ہے، تعلق مع اللہ اور تعلق مع رسول ہے، اس روشنی کا پہچاننا ہے، وہ ہدایت کا پہچاننا ہے جو الہام کے ذریعے سے ان پر نازل ہوا ہے۔ لوگوں کی ہدایت، فرد کی ہدایت، فرد کا اصلاح کرنا، فرد کے اندر جو ہے وہ اس انقلاب کا جو ہے وہ جاگنا، اس کے دل کے نہا خانوں کا اس روشنی سے روشن ہونا، یہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اس کا مطمع نظر۔ لہٰذا جب یہ مطمع نظر ہے تو اللہ کے نزدیک لوگوں کا سیاسی مطیع کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا ایمان سے منور ہو جانا یہ مقصد ہے، لوگوں کا اسلام کو تسلیم کرنا جو ہے یہ مقصد ہے۔ تو پہلی غلطی چونکہ فکر کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ انہوں نے اس آیت کا اور قرآن اور حدیث کا اور سیرت کا جو ہے وہ غلط استدلال اور اس سے غلط مسئلے کا جو ہے وہ استخراج کیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی جزیرت العرب کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اس آیت کے تحت کوئی بھی اقدام نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے تمام غیر مسلم، جہاں پر بھی غیر مسلم، ان پر حملہ کر دیا جائے اور ان کو سیاسی مطیع بنایا جائے،
تو سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے زیادہ جو اس پر عمل کرنے والے ہوتے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، اور خود جو ہے وہ اس پر عمل کرتے اور صحابہ کو اس عمل کی ہدایت کرتے کہ اب بات بدل گئی ہے، اب جاؤ اور اب یہاں سے جاؤ اور جو ہے وہ لڑائیاں کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے تحت سوائے جزیرت نما عرب کے اور کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کہیں پر بھی جو ہے وہ ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جن کو ہم جنگ کے اقدامات کہہ سکتے ہیں، سوائے موتا کے۔ لیکن موتا کی بھی میں آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ موتا جو ہے وہ اصحاب جو آپ نے بطور وفد بھیجے تھے 15 اصحاب، ان کی شہادت کا جو وہاں پر عیسائیوں نے، جو کہ ہیرکلیس جو بادشاہ تھا بازنطائن امپائر کا، اس کا جو علاقہ تھا شام تھا، لیکن وہ ہیرکلیس جو بازنطائن امپائر تھا اس کے انڈر تھا۔ اس نے ان 15 اصحاب رسول کو، جو آپ کا وفد تھا جو جا رہا تھا آپ کے دین کے پیغام، ان کو قتل کیا۔ لہٰذا اس قتل کے بدلے میں آپ نے 3000 کا لشکر، جو کہ جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں ہوتا، آپ بازنطائن امپائر کے خلاف 3000 لوگ نہیں بھیجتے، لیکن آپ نے ان کے قصاص کے لیے 3000 لوگ بھیجے، اور وہ شام کی سرحد کے اندر جو ہے وہ موتا کے مقام پر جو ہے انہوں نے لڑائی لڑی، جو کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں، صحاب کے مقابلے میں آئے، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر آپ نے جو ہے وہ تبوک جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، لیکن خود آپ نے جو شامی بارڈر ہے اس کو کراس نہیں کیا، یعنی آپ اپنے عرب کا جو علاقہ تھا، اور جو کہ آپ سمجھے کہ جو اسٹیبلش بارڈرز تھے بازنطائن امپائر کے، آپ نے اس سے ادھر ہی رہے، اور آپ نے جو ہے وہاں پر تشریف نہیں لے گئے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ یہ عام ہے اور اب ہر ایک سے، تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شام پر حملہ کر دیں، جو تھیوڈور جو اس کا بھائی تھا ہیرکلیس کا، وہاں پر جو ہے اس کا وہ گورنر تھا، اور جو ہے وہ عرب یعنی نسلاً جو ہے وہ عرب تھے، عیسائی تھے، اور ان کے جو ہے وہ انڈر تھے بازنٹائن کے۔ آپ سب سے پہلے وہاں لڑتے، یا کم از کم حبشہ ضرور لڑتے، کیونکہ تبوک آپ سے دور تھا، شام آپ سے دور تھا، بازنٹائن آپ سے دور تھا، فارس آپ سے دور تھا، لیکن جو سب سے نزدیک آپ کا علاقہ تھا وہ تبوک تھا، جو عیسائی تھے وہ سب سے پہلے جو حبشہ تھے۔ تو یا آپ حبشہ میں جاتے، یا حبشہ میں جو ہے صحابہ کو بھیجتے، یا شام میں بازنٹائن پر حملہ کرتے۔ آپ صرف وہاں پر گئے کیونکہ تھیوڈور جو تھا وہ وہاں پر جو ہے اس نے جنگی ماحول بنایا ہوا تھا، آپ اس کے مقابلے کے لیے گئے، لیکن بغیر لڑائی کے جب تھیوڈور نہیں آیا تو آپ نے بھی لڑائی نہیں کی اور آپ واپس آ گئے۔ تو اگر یہ حکم عام ہوتا کہ تمام دنیا کے غیر مسلموں سے لڑائی کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے کبھی بھی تشریف نہ لاتے، اور خود جو ہے سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ آپ کا واپس آنا ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک کھلے عام حکم نہیں ہے کہ جہاں چاہے تو اب وہاں پر جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ اور آپ نے سوائے عرب کے، یعنی آپ جو ہے پورے جزیرہ نما عرب کے ایک ایک گوشے تک جو ہے وہ آپ نے یہ اپنے مجاہدین کو بھیجا، کوئی 7-8 لڑائیاں جو ہے وہ آپ کی وفات تک، یعنی جو آپ کی جو رحلت ہے وہ 11 ہجری کو ہوئی ہے، تو 9 ہجری میں آیات نازل ہوئی، تو 10 اور 11 پورے 2 سال آپ نے اور چند مہینے جو ہے وہ آپ حیات رہے، اور آپ نے عرب کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ فوج جو ہے وہ روانہ نہیں کی، نہ عرب کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اپنا مطیع بنایا، نہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا، نہ جو ہے وہ ان سے تو، اور نہ 2 سال میں نہ آپ نے ایران کی طرف کوئی لڑائی بھیجی، نہ جو ہے وہ بازنٹائن کی طرف بھیجی۔ حبشہ بالکل آپ کے قریب تھا، سمندر سے ادھر تھا، کشتیوں میں بندے بھیجتے، سب سے آسان جو تھا وہ حبشہ تھا، آپ نے وہاں پر بھی جو ہے وہ نہیں بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ خود ان آیات پر جو ہے آپ نے سوائے عرب ممالک کے کہیں پر بھی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بڑے واقعات ہیں جو آپ نے کیے، ان میں سے ایک جو ہے وہ حجت الوداع ہے، آپ نے حج کیا، اور حج کے موقع پر بھی آپ اس کے خطبے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ نے اس میں بالکل صحابہ کو نہیں کہا کہ آج کے بعد بس اب لڑو، اور یہاں تو آپ کم از کم فرماتے تو نا، اتنا تو آپ فرما دیتے نا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ اب جاؤ، بس لڑو، حملے کر دو ایران پر بھی، تو آپ نے یہ زبانی بھی نہیں فرمایا،
یعنی خود تو تشریف نہ لے گئے، نہ صحابہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی۔ واپسی میں غدیر خم پر جو آپ رکے، جس کو مشہور سوشل میڈیا پر اکثر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے لیے نصیحت کی کہ یہ میرا جس کا میں مولا، یعنی یہ آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہاں سے یہ باتیں چھوڑو، یہاں سے جو ہے وہ حبشہ کی طرف جاؤ، یہاں سے۔ تو آپ اگر یہ واقعی ایسا ہی حکم ہے کہ اب اس کے بعد یعنی اب یہی مسلمانوں کا طرز عمل ہوگا، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ضرور یہ ثابت ہوتا اور آپ اس پر عمل کرتے، لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس کا دوسرا جواز ہے۔ صحابہ سے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان آیات کے تحت جو ہے وہ بالکل یہ غلط بات ہے، صحابہ نے اشاعت دین کے لیے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ جہاد کیا، کیونکہ جو حکم ہے وہ اشاعت دین کا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، پرانے زمانے میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھی اور لوگ جو تھے وہ بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے۔ مختصر بتاتا ہوں، یہ پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اور لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے، بلکہ یہی یہ جو موتا کی لڑائی ہوئی ہے اس میں جو عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو جب وہ تھیوڈور کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایمان کیسے لے آئے ہو، یعنی تم بادشاہ کے دین سے جو پھر جاتا اس کو ہائی ٹریزن تصور کیا جاتا اور ان کو قتل کر دیا جاتا، اور موتا کے موقع پر جو ہے یہ ہوا ہے۔ لہٰذا صحابہ کے لیے اشاعت دین کے علاوہ اس سے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہوں کے خلاف جو ہے وہ لڑتے اور لوگوں کو جو ہے ایک انوائرمنٹ مہیا کرتے کہ اب تم چاہو تو اسلام لے آؤ، چاہے تو اسلام نہ لے آئے۔ لہٰذا صحابہ نے جو ہے اشاعت دین کے لیے جو ہے وہ دوسرے ملکوں پر جو ہے وہ حملے کیا اور ان کے بادشاہوں کے نظاموں کو چیلنج کیا ہے، اور اگر صحابہ یہ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی ایمان سے جو ہے وہ سرفراز نہ ہوتے، خدا نخواستہ اس سے محروم رہتے۔ تو صحابہ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ ہاں، جب ان کو جزیہ کے مسائل جو ہے پیش آئے تو انہوں نے ان آیت سے جو ہے وہ استدلال کیا اور مسائل کا اخراج کیا، لیکن جو حملے کیے آپ نے دوسرے ممالک میں وہ ان آیت کے تحت نہیں کیے کہ اب سیاسی جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لو، نہیں، بلکہ اشاعت دین تھا تاکہ دین کی اشاعت کی جائے، لوگوں کو بادشاہوں کے نظاموں سے چھڑا کر جو ہے ان کو آزاد چھوڑا جائے تاکہ وہ چاہے تو دین کو قبول کرے اور چاہے تو نہ قبول کرے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور اب جو ہے وہ اب چونکہ بادشاہت کا نظام نہیں ہے، اب لوگ بادشاہ کے مذہب پر نہیں ہے بلکہ بادشاہ لوگوں کے مذہب پر ہے، یعنی جو لوگوں کا مذہب ہے وہ بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے۔ لوگ ہندو ہے تو بادشاہ ہندو، لوگ عیسائی تو بادشاہ عیسائی، لوگ مسلمان، تو اب تو لوگ آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں۔ لہٰذا وہ جواز اب باقی نہیں رہا کہ جس کے لیے اشاعت دین کے لیے اب دوسرے ملکوں پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ حملہ کرتے ہیں لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے مقابل آتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں اپنی وطنیت کے لیے، اپنی قومیت کے لیے، اپنے نیشنلزم کے لیے۔ لہٰذا اب حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب وہ مودودی صاحب کی جو شہادت حق ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام کو اس طرح بدلے، اپنے آپ کو اس طرح بدلے، لوگوں کے سامنے پیش کریں اور وہ اس کو اس کے لیے قبول کریں۔ لہٰذا صحابہ کرام پر یہ بات کرنا کہ انہوں نے اس آیت کے تحت لوگوں پر حملے کیے ہیں، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تمام جو صورت ہے اس کا کانٹیکس ہی جو ہے وہ کانٹیکچول ہے، وہ واقعاتی ہے، اور اس پر جو ہے صحابہ نے اسی طرح عمل کیا، اور کسی بھی یعنی حکم کے اگر وہ فی نفس ہی وہ حکم مطلوب ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ اس کو بالکل واضح طریقے سے بیان کیا ہے، بالکل بھی اشارتاً جو ہے وہ آپ نے خود، بلکہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اشاروں اور کنایوں میں باتیں کریں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا حکم ہو دین کا مزاج ہی یہ ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو اشاروں اور کنایوں میں بیان کر دیا ہے، یعنی واضح طور سے جو ہے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اگر یہ قرآن کے اس آیت کا یہی استدلال ہوتا ہے تو یہ رسول اور صحابہ کی زندگی سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ مجوسیوں کی بات لیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے علاوہ جو مجوسی تھے یا صحابہ نے جو آتش پرست تھے، جو مشرکین تھے، ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آیات سورہ برات میں نازل ہوئی ہے یہ کنٹیکچول ہے اور واقعاتی ہے، اور اسی وقت کے حساب سے جو ہے وہ اس پر عمل کیا گیا ہے۔ جو اگلی بات ہے، پانچویں بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ کفر اور بے دینی میں فرق ہے، یعنی لا دین آدمی یا بے دین آدمی یا غیر مسلم اور کافر میں فرق ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جس نے بات سمجھ لی اور اب وہ اس کی
مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اس کو ختم کرنے پر کمر بستہ، اس کے نقصان پر اس کو روکنے پر کمر بستہ ہو گیا، یہ کافر ہے۔ بے دین وہ ہے یا غیر مسلم وہ ہے کہ آپ نے اس کو بات بیان کی، میں نے قبول کی، اس نے قبول نہیں، یہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے راستے پر چل پڑا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت، دوبارہ اس کا ریفرنس دیتا ہوں 190 نمبر، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑو جو تم، ان میں سے ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ہرگز اس میں زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کر۔ یہ حکم جو عام حکم جو جنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو کفر کا، ہاں اگر ہمیں بھی اب وہ کفر والی صورتحال پیش آ جائے کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہے جائے اور لوگ ہمارے کفر میں جو ہے وہ ہماری مخالفت کرے، ہمارے جو ہے وہ جان و مالوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کی تحریک کو نقصان پہنچائے، ان کی زندگیوں کو نقصان، پھر مسلمانوں کے لیے بالکل لازم ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کرے، وہ جہاد کرے، اور وہ جو ہے ان کے راستے میں جو ہے اپنی جانیں پیش کرے اور قتال فی سبیل اللہ کرے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف اس وجہ سے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، نہ آپ سے اس نے کوئی کام رکھا نہ کوئی کاج رکھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ اس پر قطعاً کسی بھی دلیل سے جو ہے وہ حملہ کرنے کی یا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوئی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے لڑیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اہل کتاب میں سے آپ ان سے لڑیں، تو پھر میرے بھائیو یہ بات ہمارے خلاف بھی جو ہے وہ پوری اترتی ہے۔ اسی لیے جو ملیٹنسی ہے، جو القاعدہ ہے، جو ایمن الظواہری تھے، جو ایسی بہت ساری جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جو ملیٹنسی کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ اس آیت سے استدلال کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے، شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اور اللہ کے دین کے جو ہے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے اب ان سے بھی جو ہے وہ لڑا جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ کفر ہے، کفر ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنا کفر ہے، خروج کفر ہے۔ لیکن جب ہم اگلے کے خلاف کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے، عین اسلام۔ یہ میرے بھائیوں اس زندگی کا اور مسلمانوں کی لا علمی کا سب سے بڑا تضاد ہے کہ جب یہ آیات ہمارے خلاف استعمال ہو، خود آپ لوگوں نے لکھا ہے، مودودی صاحب نے، قطب شہید نے، اسرار صاحب نے، کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے ایمان نہیں لاتے اور صحیح طور سے جو ہے مسلمان نہیں ہے اور دین حق کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، لہٰذا ان سے لڑیے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ عرب دنیا میں وہ تنظیمیں جس کو آپ دہشت گرد تنظیمیں کہتے ہیں یا ملیٹنٹ کہتے ہیں یا انتہا پسند کہتے ہیں، یا ہمارے ہندوستان میں، افغانستان میں وہ تمام تنظیمیں جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرتی ہے، وہ بھی پھر ان آیات سے استدلال کرتی ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ خود مودودی صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قانونی مسلمان ہیں، دل سے ایمان نہیں لے آئے، لہذا جب آپ ایمان نہیں لائے اور آپ اہل کتاب بھی ہے، قرآن آپ کے پاس ہے تو اہل کتاب ہی، اور اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم نافذ کریں، اس لیے پھر اس آیت کے حساب سے وہ ہم سے بھی جو ہے وہ قتال کرتے ہیں، ہمیں بھی قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی، بچوں کو بھی، مساجد کو بھی، ہر جگہ جو ہے وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ اور اس سے وہ استدلال وہ کس سے لیتے ہیں؟ استدلال جو ہے وہ کن آیات سے لیتے ہیں۔ تو جب ہمارے خلاف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم قوت پکڑیں گے تو ہم سب کے خلاف کریں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے دین ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دین کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کی جو ہے وہ سیاسی تعبیر کی ہے، دین کے سیاسی چہرے کو جو ہے وہ آگے رکھا ہے، دین کے جو ہے وہ سیاسی قوت اور استحکام کو جو ہے وہ آگے رکھا ہے، اور باقی مذہب کو اور باقی دین کے تمام اجزاء کو جو ہے وہ اس کے نیچے لگا دیا ہے، اور رسول کو نعوذ باللہ ایک ایسا رہنما سمجھا ہے جو سیاست کا رہنما ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ ہدایت انسانی کا رہنما ہے۔ یہ انقلاب جو رسول لایا ہے یہ سیاسی انقلاب نہیں ہے، یہ انسانی انقلاب ہے۔ ہاں، یہ آیا ہر گوشے میں ہے، یہ انسان کی ذاتی زندگی میں بھی آیا ہے، اس کی معاشرت میں بھی آیا ہے، اس کی سیاست میں بھی آیا ہے، اس کی ریاست میں بھی آیا ہے۔ یہ دین کا صحیح طریقہ ہے، یہ دین کا صحیح منہج ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان قوت پکڑے، مسلمانوں کو سیاسی استحکام حاصل ہو، مسلمانوں کی معیشت درست ہو، مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سوشیو اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو، تو سب سے پہلے ہم نے اس نظریاتی جو فکری غلطی ہے جو مودودی صاحب اور ان کے بعد کے لوگوں کی ہے، اس کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں اسلام کے سیاسی جز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تمام اسلام کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو اس کے نیچے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے، جو درست طریقہ ہے، درست نظریہ ہے، درست فکر یہی ہے کہ اسلام سب سے پہلے مذہب ہے کہ وہ اللہ
اور اس کے بندوں کو جو ہے وہ آپس میں ملاتا ہے، اللہ کا عرفان پیدا کرتا ہے، اپنے عبادات کے ذریعے سے بندے اور الہی کا جو ہے وہ قرب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کی باطنی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی ظاہری صفائی، ظاہری اصلاح کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک چشمے کی طرح پھوٹتا ہے اور تمام معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، پھر ریاست کے اندر بھی پھیلتا ہے، پھر سیاست کے اندر بھی پھیلتا ہے، پھر معیشت کو بھی جو ہے وہ درست کرتا ہے، معاشرت کو بھی درست، اور الف سے یہ تک ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک تنظیم جو ہے وہ کسی ایک رخ کو اپنا لے، یہ جائز ہے، یعنی کوئی درس و تدریس کو اپنا لے، بہت اچھی بات ہے، کوئی سیاست کو اپنا لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کا ایسا تصور پیش کرنا کہ اسلام دراصل ہے ہی سیاست، یعنی چونکہ اللہ کی تمام کائنات میں حکومت ہے، زمین پر نہیں ہے، تو وہ ہم پر ہے کہ ہم اب قائم کریں اس کو، تو یہ غلط باتیں ہیں، یہ بالکل اسلام کا صحیح چہرہ نہیں ہے، اور اسلام کا جو جسم ہے، اسلام کا جو صحیح جو اس کا ڈھانچہ ہے، اس کو بگاڑنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ تو جب تک یہ صحیح تصورات جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ اسلام کے صحیح صورت پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بھی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں درست ہے تو میرا ساتھ دیجئے، میرے کام کو جو ہے وہ بڑھائیے، اس میں مدد کیجئے میری، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری باتوں میں غلطی ہے تو میں دلیل کو قبول کروں گا، میں بالکل اس میں ہٹ درمی نہیں کروں گا، یہ میری کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، لوگوں نے مجھ سے بہتر سمجھا ہے تو مجھے اس کو بتائیے، میں اس کو پڑھوں گا، اور اپنی اصلاح کے لیے جو ہے میں ہر وقت آپ مجھے آمادہ پائیں گے، میں اس معاملے میں ہٹ درمی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو میرے دلائل میں وزن لگتا ہے تو برائے مہربانی میرا ساتھ دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔